ایک ہفتے سے زیادہ ہونے والا ہے مجھے امریکہ میں، یہ بالکل سفید اسی طرح سے چمک رہی، حالانکہ گھوم بھی رہا ہوں، جا بھی رہا ہوں، ادھر بھی جا رہا ہوں ادھر بھی جا رہا ہوں، لیکن مٹی نظر نہیں آ رہی بھائی، مٹی نظر نہیں آ رہی۔ ہمارے یہاں ہوتا ہے گاؤں کے لوگ اکثر ٹرین کی پٹری پہ کیا کر رہے ہوتے ہیں، استنجا وغیرہ وہ وغیرہ وغیرہ، آپ سمجھ رہے ہو مسئلہ ہے، مناسب نہیں ہے۔ اب گورنمنٹ بار بار بورڈ لگاتی بھائی یہ ٹرین ہے کسی بھی وقت آ جائے گی، تو ایک دن کسی نے تختی لگا دی کہ آپ روزانہ ٹرین کے ٹریک پر ہاتھ سے تشریف دھوتے ہیں، کسی دن تشریف سے ہاتھ نہ دھونے پڑے۔ غیر مسلم ریاست میں جہاں لوگ پیسہ کمانے کے لیے آتے ہیں، کوئی اور کام تو ہوتا نہیں یہاں پہ، سب پیسے کے لیے آتے ہیں، تو وہاں پر دین کا جذبہ اور اللہ کو یاد رکھنا تھوڑا سا مشکل کام ہے۔ غموں میں اللہ آسانی سے یاد رکھے، بس یہ تھی اللہ سے، غموں میں اللہ ذرا ایزیلی یاد رکھتا ہے۔ انگلش مجھے بھی یہاں کے اردو میں انگلش آ رہی ہے۔ ابھی یہ کہہ رہے تھے ہمارے جو میزبان ہیں، جو ابھی صبح جن کے ساتھ میں بیٹھا ہوا تھا، تو مجھے کہنے لگے کہ یہاں میمنٹس بہت ہیں۔ میں نے کہا میمنٹس کیا ہوتا ہے؟ تو میمنوں کو کہہ رہے تھے میمنٹس۔ میں نے کہا آپ یا تو انگریزی کا بیڑا غرق کرو گے یا اردو کا بیڑا غرق کرو گے۔ بیڑا غرق کی ابھی تک مجھے انگلش نہیں آ رہی ہے، بیڑا غرق کی انگلش کیا ہے وہ میں پوچھ کے جاؤں گا انشاءاللہ۔ کچھ گالیاں ایسی ہیں جن کا انگلش میں ترجمہ نہیں ہو پا رہا، اور کچھ الفاظ ایسے ہیں جو ابھی تک ان کی مجھے معلوم نہیں ہے۔ خیر، تو دیکھیں میں تو بیان نہیں کرتا، گپ شپ لگاتا ہوں، بات چیت کرتا ہوں، بیان تو بڑے علماء کا کام ہے۔ کچھ یاد دہانی کرانے کے لیے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میرا امریکہ سفر کرنے کا دل بالکل بھی نہیں کرتا۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید مفتی صاحب کے بڑے مزے آئے کہ امریکہ جا رہے ہیں، جاپان جا رہے ہیں۔ تو جب آدمی کے بچے بچے ہو جاتے ہیں، گھر باری ہو جاتی ہے، گھر والا ہو جاتا ہے، وہ گھر والا ہو جاتا ہے، پھر اس کے لیے ٹریولنگ اتنی دلچسپ نہیں رہتی۔ ویسے بھی ان ملکوں میں سفر کا مزہ تو مذہبی لوگوں کو شاید بہت زیادہ مزہ نہ آتا، البتہ سفر میں کرتا اس لیے ہوں تاکہ سفر سے انسان کا ذر بہت کھلتا ہے، اسے بہت ساری معلومات پتہ چلتی ہیں، نالج آتی ہے اس کو۔ مشاہدے کا علم اور کتابوں کے علم میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ قوموں کو سمجھنے کا موقع ملتا ہے، کلچروں کو سمجھنے کا۔ میں یہاں لوگوں سے کہتا ہوں مجھے گوروں کے گھروں میں لے کے جاؤ، مجھے اپنے ہی جیسے انڈا موڑ والوں سے ملوا رہے ہیں، جو تو ہم وہاں بھی ملتے رہتے ہیں۔ بھائی ہمیں گوروں کے ساتھ ملاؤ، گوروں کا گھر دکھاؤ، گوروں کی دفتروں میں لے کے جاؤ، ہسپتالوں میں لے کے جاؤ، کیا ہوتا ہے یہاں پہ، ان کی بیماریاں کیا ہیں، یہاں پان کی پیٹیں تھوک کے نشانات ہیں کہ نہیں ہیں، ڈاکٹر صحیح جگہ ٹیکا لگاتے ہیں یا غلط جگہ ٹیکے لگاتے ہیں، کیا سیٹ چل رہا ہے اسکولوں پر، یہاں کے جو اسکول ہے وہ دکھاؤ۔ لیکن ہمیں تو یہی گھمائے جا رہے ہیں، یہی گھمائے جا رہے ہیں۔ لیکن مجھے کوئی گورا ملتا ہے تو میں اس کو نہیں چھوڑتا، میں اس سے معلومات لیتا ہوں۔ تو دیکھیں آپ جتنے بھی لوگ یہاں پر آئے ہیں نا، ظاہر ہے کوئی نہ کوئی مقصد ہے نا، کیا خیال ہے، پیسے ویسے، بزنس، یہ سب چیزیں۔ یہاں سے گڑیا بازار کھول لیا ہمارے جذبات نے، آج میں صبح گیا ہوں ان کی دکان میں، سارے مسالے جوڑیا بازار والے مل رہے ہیں۔ تو دیکھو بھائی، اگر آپ یہاں آئے ہو کسی مقصد کے لیے، تو دنیا میں بھی تو کوئی مقصد کے لیے آئے ہو گے یا وہیں آ گئے ہے بھائی، ویسے ہی آ گئے۔ بار بار میں ایک بات کہتا ہوں، میں کیا قرآن کہتا ہوں، میں جو یاد دہانی کرانے کے لیے آیا ہوں نا، یہ یاد دہانی کا مقصد اپنے آپ کو بھی یاد دہانی کرانا ہے، کیونکہ انسان سبق بھول جاتا ہے۔ میں بھی بھول جاتا ہوں کئی دفعہ کہ میں کس سلسلے میں دنیا میں آیا ہوں۔ مجھے ایسا لگتا ہے سر صرف شادیاں کرنے کے لیے، اگر میں استحضار کرتا ہوں، سوچتا ہوں بھائی کچھ اور کام بھی ہے۔ تو اتنی ضرورت نصیحت کی آپ کو ہے، اتنی ہی زیادہ ضرورت مجھے بھی ہے۔ تو
تو یہ جو میں باتیں کر رہا ہوں یہ تکرار کی نیت سے، ایک دوسرے سے ہم جب بات چیت کرتے ہیں تو سبق تازہ ہو جاتا ہے۔ دیکھیں دو نظریات ہیں، ایک نظریہ تو یہ خود بخود آئے ہیں دنیا میں، ایسا ہی ہے، آواز تھوڑی کیوں چلیے، بس کو ہاتھ میں پکڑ لیتا ہوں، آپ اس کو مائک کو آہستہ کرتے ہیں، اس طرح آسانی ہوگی، آواز صاف ہو جائے گی اس سے۔ ایک کانسیپٹ تو یہ ہے کہ ہم آٹومیٹیکلی خود بخود دنیا میں آئے ہیں، یہ کانسیپٹ ہے۔ اگر آپ اس کانسیپٹ کو ٹھیک سمجھتے ہو تو پھر بھائی پھر تو لائف کو انجوائے کرو۔ ابھی ایک گورے سے بیچارے سے میں نے پوچھا، میں مذاق اڑانے کے لیے سے نہیں کہہ رہا، بات چیت کر رہا تھا، آپ کے فادر کہاں ہیں؟ اس نے کہا پتہ نہیں کہاں۔ کیوں بھائی آپ کو اپنے ابا کا کیوں نہیں پتا؟ اس نے پھر ابا کی، اس نے بتایا میرے ابا نے میری اماں پہ بڑا ظلم کیا تھا تو اس لیے ہم نے ابا کو چھوڑ دیا۔ سارے نہیں ہوتے لیکن ایک تو وہ اب اپنی لائف جی رہا ہے، اماں کہاں ہیں؟ پھر اماں بیگم کہاں ہیں؟ بچے کہاں ہیں؟ اس کا مجھے لگا ایسا نہ مجھے ڈانٹنا شروع کر دے، بھائی تو کس سلسلے میں آیا ہے یہاں پہ؟ ہم سے پوچھنا ہے ہم لوگ کی امائیں کہاں ہوتی ہیں، ابا کہاں ہوتے ہیں؟ تو میں نے بھی چھوڑ دیا، میں نے کیا رہنے دے۔ کہتے ہیں گبر سنگھ جب بوڑھا ہو گیا نا تو پوچھنے لگا کتنے آدمی ہیں وہ؟ انہوں نے کہا 10۔ کہتے پھر رہنے دے، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ پھر رہنے دے۔ تو میں نے کہا چلو رہنے دو۔ تو دیکھو بھائی دو نظریات ہیں دنیا میں، ایک ہم خود بخود آئے ہیں، کوئی ہمیں لانے والا نہیں ہے، آٹومیٹیکلی پیدا ہو گئے، دھماکہ شماکہ جو بھی بگ بینگ تھیوری ہے، سب کچھ ہوئے، پٹاخے وٹاخے پھوٹے، زمین بن گئی، چاند بن گیا، ایک سیل وجود میں آیا ہوتے ہوتے۔ اس پہ تو میں بہت دفعہ بیان کر چکا ہوں، اس کو میں نہیں زیادہ ڈیٹیل میں جاؤں گا، بس اتنا اپنا ایمان مضبوط کر لو کو دیکھو ہم بنے نہیں ہیں، ہمیں بنایا گیا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا اتنی عجیب و غریب مشین خود بخود آٹومیٹیکلی بن جائے۔ کائنات ہمیشہ سے ہے یا خدا ہمیشہ سے ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کہو کہ خدا ہمیشہ سے کیسے ہے، تو پھر آپ کو ماننا پڑے گا پھر کائنات ہمیشہ سے۔ اول کوئی چیز ہے جس نے کائنات کو پیدا کیا، خدا کی قسم یہ ماننا آسان ہے کہ اللہ ہمیشہ سے ہے، کیونکہ اللہ ہماری عقل سے بالاتر ہے، ہم نہیں جانتے، وہ مادی چیز نہیں ہے۔ لیکن اللہ کا انکار کر کے یہ کہنا کہ یہ کائنات ہمیشہ سے ہے، یہ ہماری عقل تسلیم نہیں کرتی۔ دیکھو ایک بات خوب اچھی طرح سے سمجھ لو، دو چیزیں میں لوگ فرق نہیں کرتے، ایک ہے عقل کے خلاف بات کرنا، ایک ہے عقل سے بالاتر بات کرنا، دونوں میں بہت، جملہ آپ لوگوں نے کمپلیٹ کرنا ہے، دونوں میں بہت فرق ہے۔ بعض چیزیں ہمارے مینٹل لیول سے اوپر کی ہوتی ہیں، لہذا ہمارا دماغ ان کے بارے میں فیصلہ نہیں کر پاتا۔ ساری چیزیں ہماری کھوپڑی میں آتی ہیں، سوری آپ لوگ امریکہ میں اتنے معزز لوگ، ساری چیزیں ہمارے دماغ میں آتی ہیں، چلو کھوپڑی چلے گئے، آتی ہے ہماری کھوپڑی میں، بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ہماری کھوپڑی وہاں تک نہیں پہنچ پاتی۔ مثال کے طور پر ایک شخص جس کو میتھمیٹکس نہیں آتا، آپ نے اس سے پوچھا 356 ملٹیپلائی بائی 275 از ایکول ٹو کیا ہے؟ کہے گا مجھے کیا پتا کیا ہے، کالو کا لیٹر لے کر آؤ، کیلکولیٹر کو پیار سے کالو کا لیٹر بولتے ہیں، کالو کا لیٹر لے کر آؤ، اس میں بتا دوں گا بھائی کیا ہے۔ لیکن بہت سے لوگوں کا دماغ بہت تیز ہوتا ہے، وہ ٹھک 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 دماغ میں کیلکولیٹ کر کے بتا دیتے ہیں۔ تو ایک عام آدمی، ایک دیہاتی آدمی کو جب آپ ایک مشکل سوال دیں گے میتھ کا، تو جو آنسر دیں گے اس آنسر کے بارے میں وہ یہ فیصلہ نہیں کر سکتا کہ یہ آنسر ٹھیک ہے یا غلط ہے، کیونکہ یہ آنسر اس کے مینٹل لیول سے اوپر کی چیز ہے۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتا چونکہ یہ میری عقل میں نہیں آتا اس لیے غلط ہے۔ بھائی آپ کی عقل میں نہیں آ رہا تو آپ خاموشی اختیار کرو گے، بھائی مجھے نہیں پتا کہ صحیح ہے یا غلط ہے، کیونکہ میرے مینٹل لیول سے اوپر کی چیز ہے۔ لیکن جب آپ کسی دیہاتی سے، ایک گنوار سے آپ کہو کہ 2 اور 2 5 ہوتے ہیں، وہ کہے گا اٹ از امپاسبل، یہ ممکن نہیں ہے۔ آپ کہو گے بھائی تجھے پہلے ہم نے ملٹیپلائی کر کے دکھائے تھے 456 کو فلانے سے ہم نے ضرب دیا، تو جو آنسر آیا اس کے بارے میں تو کہہ رہے مجھے نہیں پتا، اور
اور دو کو دو سے ضرب دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں جواب 5 آئے گا تو کہہ رہے نہیں ہو سکتا. کہے گا بھائی 2 ضرب 2 بہت ایزی ہے, اس کو 2 کو 2 دفعہ جب جمع کر لیا جائے تو 4 ہی آتا ہے. یہ میری عقل کے تحت ہے. لہذا 2 ضرب 2 یا 2 جمع 2 کو 5 کہنا یہ عقل سے بالا تر نہیں ہے, یہ خلاف عقل ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں؟ سمجھ میں اتنا سمجھ تو ہوگی تبھی تو ویزا آپ لوگ کو یاد کی نیشنلٹی ملے, ورنہ بالکل ہی اگر نہ آتا ہو تو نیشنلٹی کے سارے عجیب عجیب سے ہم لوگ کیا چھوڑ دیے اور ہم لوگ کے صدر بنا دیے ان کو. کسی کو اجازت نہیں جاتا میں. خیر تو اب مجھے ایک بات بتاؤ, خوب اچھی طرح سمجھ لو کہ یہ جو بات ہے نا, 2 چیزوں میں سے ایک چیز ماننی پڑے گی آپ کو. یا تو اللہ ہمیشہ سے ہے یا یہ کائنات ہمیشہ سے. اس کائنات کو ہمیشہ سے کہنا خلاف عقل ہے. سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ عقل کے خلاف. اللہ کو ہمیشہ سے ماننا عقل سے بالا تر تو ہے, خلاف عقل نہیں ہے. عقل کے مخالف چیز وہ ہوتی ہے جو عقل کے دائرہ کار میں آتی ہے. خلاف عقل وہ چیز ہوتی ہے جو عقل کے دائرہ کار میں آتی ہے اور عقل اس کے غلط ہونے کا فیصلہ کرتی ہے. اور عقل سے بالا تر وہ چیز ہوتی ہے جو عقل کے دائرہ کار میں آتی نہیں ہے. سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے ہیں؟ ہماری عقل کا ایک دائرہ ہے نا, ایسا تو نہیں کہ عقل سب کچھ پتہ ہے. عقل آنکھ ایک لمٹ تک دیکھتی ہے کہ نہیں دیکھتی؟ ایک لمٹ تک دیکھتی ہے, ایک حد تک دیکھے گی, اس کے بعد دیکھنا دوربینیں لگانی پڑیں گی. چاند دیکھنے کے لیے دوربینیں لگاتے ہیں نا, ابھی بینک کی بلڈنگ پر اتنی بڑی بڑی دوربینیں لگاتے ہیں, کیونکہ نظر جب ہی آتا ہے جب ان کی مرضی ہوتی ہے. کیا خیال ہے؟ فیصلہ انہیں کرنا ہوتا ہے تو ہے, نہیں ہے تو نہیں. خام خواہ کا تکلف چل رہا ہے ہمارے یہاں بہت عجیب عجیب. کبھی دوبارہ پاکستان آئے تو مزہ نہ آئے, پیسے واپس. سمجھ رہے ہیں؟ چاند دیکھنے کا انتظام پورا ہے, آگے ہوگا وہی جو ڈیسائیڈ ہوگا. تو خیر, تو فلکیات چلے تو چھوڑے, ٹاپک کی سارا چینج ہو جائے گا. بہت مشکل سے بریکیں لگا کے بیان کرنا پڑتا ہے مجھے. تو اللہ کا ہمیشہ سے ہونا یہ عقل سے بالا تر ہے, کیونکہ اللہ ہماری عقل سے اوپر کی ذات ہے, وہ مادی چیز نہیں ہے. لیکن اس کائنات کے بارے میں یہ فیصلہ کرنا کہ یہ ہمیشہ سے ہے, یہ عقل سے بالا تر نہیں ہے, یہ عقل کے خلاف. سوال پیدا ہوتا ہے بھائی اس کے عقل کے خلاف ہونے کی کیا دلیل ہے؟ اس کی دلیل ہے مشاہدہ. 2 اور 2 4 ہوتے ہیں, اس کی کیا دلیل ہے؟ مشاہدہ ہے نا. 2 سیب رکھو, 2 سیب رکھو, ٹوٹل گن کے دیکھ لو کیا جواب آئے گا. اس کے لیے کوئی راکٹ سائنس چاہیے؟ لوگ کہتے ہیں نا خدا کا وجود سائنسدانوں سے ثابت کرو. بھائی 2 اور 2 4 سائنسدانوں نے مشاہدے کی بیس پہ کہا ہے کہ 4 ہوتے ہیں, کسی تھیوری پڑھ کے نہیں کہا. بہت بڑا پی ایچ ڈی اسکالر آیا تھا دنیا میں, اس نے کہا کہ 2 اور 2 کتنے ہوتے ہیں؟ 4 ہوتے ہیں. ہم نے مان لیا. اس میں اس تکلف کی ضرورت نہیں ہے. جب 2 اور 2 کو جمع کرتے ہیں تو کیا جواب آتا ہے؟ 2 سے 2 سے is equal to 4 سے 2 کی استغفر اللہ, تو غلط ہو گیا. خواتین بیٹھی ہیں, میں نماز نہیں کرنا چاہتا ہوں. تو یہاں سارے اس طرح کے لوگ بیٹھے ہیں, کیا کریں. تو یہ مشاہدہ ہے. تو اللہ کا ہم نے دیکھا ہے بھائی؟ نہیں دیکھا. لیکن اس کائنات میں ہر چیز کے بارے میں ہم یہ فیصلہ کر سکتے ہیں بھائی جب تک دھکا نہ دو ہلتی نہیں. بلکہ بہت سی چیزیں دھکا دینے کے بعد بھی, جو ہمارے نوجوان ہیں کراچی میں, جس طرح کے سست لوگ وجود میں آ رہے ہیں, باپ صبح بہت دھکا دیتے ہیں انہیں اٹھانے کے لیے, لیکن وہ ہلتے نہیں. تو جب تک بہت زوردار دھکا نہ دیا جائے, موور نہ ہو, چینجر نہ ہو, اس کی کنڈیشن, مادے کی کنڈیشن چینجر کے بغیر نہیں ہوتی. کیا خیال ہے بھائی؟ اور جب مادہ چل رہا ہو, جب تک اس کے لیے کوئی روکنے والی فورس نہیں ہو, وہ رکے گا. جملہ مکمل کریں بھائی. نہیں, یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ رک جائے. کسی کا مطلب کہنے والا تو کسی کا باپ بھی نہیں روک سکتا, لیکن کوئی بھی نہیں روک سکتا اس کو.
کوئی بھی اس کو نہیں روک سکتا. نیوٹن کا لا یہی تو ہے نا. نیوٹن نے اگر دیسی زبان میں لا بنایا ہوتا تو یہی الفاظ ہوتا کہ جو چیز چل رہی ہے کسی کا باپ بھی اس کو نہیں روک سکتا. کراچی کا تھا نہیں، اس لیے اس نے ذرا اس طرح کا کوئی نہیں روک سکتا اس کو، جب تک کوئی روکنے والی طاقت نہ ہو. کراچی کا ہوتا تو پھر لا میں یہ الفاظ ہوتا کسی کا باپ بھی اس کو نہیں روک سکتا. تو خیر، تو مجھے بتاؤ اس کائنات کے بارے میں ہم یہ جانتے ہیں، یہ مشاہدہ ہے کہ چینجر کے بغیر چینجنگ نہیں ہوتی. ایک ایک ذرے کے بارے میں تو بتاؤ، ایک کنڈیشن سے دوسری کنڈیشن میں چینج ہونا زیادہ مشکل ہے یا عدم سے وجود میں آنا کسی چیز کا؟ کریشن زیادہ مشکل ہے یا چینجنگ؟ بولو نا. تو کریٹر کے بغیر کریشن کیسے ہو گئی؟ جو ہل نہیں سکتا ہلائے بغیر وہ وجود میں کیسے آ سکتا ہے موجد کے بغیر؟ بھائی سمجھ میں آ رہا ہے کہ کیا کہہ رہا ہوں؟ تو اس کے لیے کوئی سائنسدانوں کی کتابیں چھاننے کی ضرورت نہیں. آج لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں فلاں سائنسٹسٹ نے کیا کہا ہے خدا کے بارے میں، فلاں کہا بھی ہو تو لفٹ نہیں کرا ہوگا. مشاہدے سے بڑی دنیا میں کوئی دلیل نہیں ہوتی. تو اس لیے پہلے اپنا ایمان مضبوط کرو. ہم بنے نہیں ہیں، ہمیں کسی نے بنایا ہے جو ہم سے اوپر ہے، اس نے ہمیں بنایا ہے. تو اب مجھے ایک بات بتاؤ، جب اس نے ہمیں بنایا ہے تو کوئی مقصد دیا ہوگا یا بے مقصد بنا کے چھوڑ دیا جو چاہے کرتے پھرو؟ دنیا میں کوئی بے وقوف سے بے وقوف انسان بھی ایسا کام کرتا ہے کہ ایک بڑا اہم کام کرے گا. انسان کا بننا معمولی کام ہے یا غیر معمولی ہے؟ بولو غیر معمولی. بھائی ایسی مخلوق اللہ نے پیدا کر دی، ایسا دماغ دے دیا اس کو، تو یہ غیر معمولی کام اللہ نے ایسے ہی کر دیا جو چاہے کرتے پھر وہ دنیا میں. یہاں دنیا میں 100 انسانوں کا قتل کرنے والے بھی لوگ ہیں اور 100 انسانوں کی جانیں بچانے والے لوگ بھی ہیں. کیا دنیا میں قتل کرنے والے کو پوری سزا ملتی ہے؟ بہت دفعہ تو ملتی نہیں ہے، بعض دفعہ ملتی ہے. ایک پھانسی ہوگی نا زیادہ زیادہ، بندے کتنے مارے اس نے؟ 100. اور بعض دفعہ تو اس کو نہیں ہوتی، وہ صدر بن جاتا ہے. اور ہوتی کس کو ہے؟ بے گناہ لوگوں کو. دنیا دار الجزا نہیں ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کر کے ایسے ہی چھوڑ دیا تو بھائی یہ اللہ کے ظالم ہونے کی دلیل ہے کہ یہ تو بے عدل ہے، اس کا تو کوئی نظام ہی نہیں ہے. اتنی کرپٹ حکومت دنیا میں کہیں نہیں ہوتی. اگر آپ حساب و کتاب کا انکار کرتے ہو تو معاذ اللہ ماننا پڑے گا نقل کفر نباشت کہ اللہ کی حکومت پھر سب سے زیادہ کرپٹ ہے. کوئی اکاؤنٹیبلٹی ہے ہی نہیں، کوئی پوچھنے والا ہے ہی نہیں. یہ نہیں ہو سکتا بھائی. یہ چیز بھی عقل سے بالاتر نہیں ہے بلکہ عقل کے خلاف ہے. یہاں تک آ گیا سمجھ میں کہ نہیں آیا؟ یہ عقل کے خلاف ہے. کیسے ہو سکتا ہے؟ گاڈ خدا کریٹر بنایا اور بنا کے اس نے چھوڑ دیا. تو جس نے بنایا ہے وہ ہمیں بتاتا ہے، ہمارا اس سے لنک ہی نہیں ہے. ہم امریکہ میں آ کے بھول گئے اس کو، یہاں لگ گئے کاروبار میں، بزنس میں، گھر بنانے میں. جس کام میں لگنا چاہیے تھا شادی کے بچے وہ اس میں لگے نہیں، وہ تو چھوڑ دیا. وہ گوروں کی لائف، کتنے لڑکے نوجوان 40 45 سال کے مل رہے ہیں، چھڑے چھاڑ گھوم رہے ہیں. میں ان سے کہتا ہوں یار تم یہاں برائیوں سے کیسے بچتے ہو؟ کیسے بچتے ہو برائیوں سے؟ نکاح کیوں نہیں کرتے؟ کر لیں گے بھائی، یہاں پیسے کمانے کے لیے آئے ہیں. بھائی صاحب آپ یہاں پیسے کمانے کے لیے آئے ہو، دنیا میں پیسے کمانے کے لیے نہیں آئے ہو. سمجھتے ہیں؟ دنیا میں کسی اور کام کے لیے آئے ہیں. وہ کیا کام ہے؟ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. اللہ کہتے ہیں انسان تو کروڑوں اربوں سال تجھ پہ ایسے گزرے ہیں جن میں تو تھا ہی نہیں، کوئی قابل تذکرہ چیز نہیں. اللہ یہ نہیں کہا تیرا وجود ہی نہیں تھا، نہ تھا مٹی کی شکل میں. ہمارے جتنے باڈی کے اجزاء ہیں یہ سارے مٹی میں پائے جاتے کہ نہیں پائے جاتے؟ میری باڈی میں آئرن ہے، میری باڈی میں میگنیشیم ہے، الحمدللہ آئرن کی کمی نہیں ہے، مقصد یہ بتانا ہے.
میری باڈی میں میگنیشیم ہے، سمجھ لیں، میری باڈی میں کیلشیم ہے، جو چیزیں ہوں گی سب کی باڈیز میں، تو یہ ہمارے پیدا ہونے سے پہلے کہاں تھی یہ ساری چیزیں؟ زمین میں تھی۔ کیا خیال ہے بھائی؟ اللہ میاں کیا کرتے ہیں انسان کو بنانے کے لیے؟ اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ، اللہ کہتے ہیں ملی جلی چیزوں کو میں سلالہ کہا ہے اللہ نے، سلالہ کسے کہتے ہیں؟ کھینچ کے خلاصہ جو نکالا جاتا ہے نا، اللہ نے ارادہ کیا کسی انسان کو بنانے کا، تو اللہ زمین میں ادھر کیلشیم، ادھر آئرن، ادھر میگنیشیم، ادھر پوٹاشیم وغیرہ 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 ساری چیزیں لے کے گھاس پھوس کی شکل میں تبدیل کر دی، انگور انار کی شکل میں تبدیل کر دی، پھر گھاس جانوروں نے کھائی، وہ دودھ میں، وہ گوشت میں، ایسے کروڑوں لاکھوں جگہوں سے اس مادے کو جذب کر کے اسپرم کی شکل میں اللہ تعالیٰ تبدیل کر دیتے ہیں۔ پھر اس ایک قطرے کے اندر کروڑوں اسپرم ہوتے ہیں، کروڑوں جرمز ہوتے ہیں، ان جرمز میں سے ایک کا اللہ انتخاب کرتے ہیں کروڑوں میں سے۔ ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے جو اس فیلڈ کے مفتی ہیں، کہیں میں غلط بات کروں تو آپ بولے مفتی صاحب نہیں، لاکھوں ہوتے ہیں، کروڑوں نہیں ہوتے، تو کروڑوں میں سے پھر اللہ ایک کا انتخاب کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نر اور مادہ کو ملا کے اللہ نے ہمیں بنایا، اور وہ ساری چیزیں جو زمین سے کھینچی تھی نا وہ اس میں آ گئی، پھر اسی سے ماں کے پیٹ میں اللہ کہتے ہیں فَجَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ، ایک مضبوط ٹھکانہ ہم نے اس کو دیا، ایسا خاندانی ٹھکانہ، ماں اس کو لے کے چلتی ہے، پھرتی ہے، دوڑتی ہے، وہ ٹھکانہ اپنی جگہ سے ہلنے والا نہیں، علاقہ اس کی جڑیں ماں کے رحم میں پیوست ہو جاتی ہیں، پھر وہ وہاں سے سیراب ہونا شروع ہوتا ہے۔ کیا منظر اللہ نے قرآن میں انسان کی پیدائش کا کھینچا ہے۔ سائنسدان بس آپ کو یہ بتا کے سائٹ پکڑ لیتے ہیں، پتلی گلی پکڑ لیتے ہیں کہ ایسے بنتا ہے، وہ بھائی اتنے عجیب و غریب طریقے سے بن رہا ہے، یہ تو بنانے والے کی قدرت کی دلیل ہے۔ سائنس کہتی ہے ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، دلیل ہے یا نہیں، یہ لیبارٹری کا لیب کا مسئلہ نہیں ہے، یہ چرچ اور مسجدوں کے ٹاپک ہیں۔ کائنڈلی آپ ہمارا ٹائم یہاں کھڑے ہو کر ویسٹ نہ کریں۔ بھائی آپ لیب میں تجربے کر رہے ہو اور آپ نے دیکھا یار انسان اتنا عجیب و غریب ہے، تو آپ وہاں شروع ہو جاؤ یار کیا اللہ کی قدرت، تو کہیں گے بھائی یہ ہمارا اللہ یہاں کا ٹاپک، یہ تراویح میں جا کے آپ اس طرح کی باتیں کیا کریں، واقعی نہیں یہ ٹاپک، اللہ کا ٹاپک اللہ ہی کا ہے، اللہ ہی بتائے گا۔ تبھی قرآن سائنس کی کتاب نہیں، سائنسی معلومات تو ہیں، ٹاپک قرآن کا سائنس نہیں ہے، قرآن کا ٹاپک سائنس کے ذریعے کہاں تک پہنچنا ہے؟ خدا تک پہنچنا ہے۔ دیکھو ایک بات ذہن میں رکھو، دودھ کے بارے میں آپ کو ڈاکٹر صاحب بھی بتاتے ہیں، دودھ میں کیا کیا ہوتا ہے، بتاتے ہیں کہ نہیں بتاتے؟ گوالا بھی بتاتا ہے، گوالا پتہ ہے کسی کا؟ گوالا کوئی ہے؟ پشتو لوگ ہیں یہاں پہ ہیں ماشاءاللہ، کوئی ہے اس طرح پڑھے تھے تو گوالا کیا کرتا ہے وہ بھی بتائے گا، یہ دودھ ہے بھائی، اس میں میں نے پانی نہیں ملایا، ہمارے یہاں تو یہ بتاتا ہے، بلکہ اس میں میں نے دودھ ملایا ہے، پانی نہیں ملایا بلکہ میں نے کیا ملایا ہے؟ دودھ ملایا ہے۔ تو یہ بھینس کا دودھ ہے، یہ گائے کا دودھ ہے، یہ ساری رپورٹیں گوالا پیش کرے گا، گائے کو ونڈا کھلایا تھا کہ کیا کھلایا تھا جس سے یہ دودھ نکلا، اس میں ملائی ہے یا نہیں ہے وغیرہ وغیرہ۔ ڈاکٹر اس کے بارے میں ہمیں جو میڈیکل سائنس کے ڈاکٹر ہیں وہ یہ بتائیں گے بھائی اس میں کیلشیم کتنا ہے، فیٹ کتنا ہے، یہ کن لوگوں کے لیے مفید ہے، کن لوگوں کے لیے فائدہ مند نہیں ہے، اس میں اگر پتی ڈال کے اس کا بیڑا غرق کر دو تو کیا بن جائے گا؟ چائے بن جائے گی۔ تو یہ ساری نالج کون بتاتا ہے؟ ڈاکٹرز بتاتے ہیں، گوالے بتاتے ہیں، تاجر کیا بتائے گا؟ آپ کسی بزنس مین سے مشورہ لو، یار میں دودھ کے بارے میں تم کیا جانتے ہو، اس کو اس سے کوئی غرض نہیں کتنا کیلشیم، وہ کہے گا مارکیٹ میں اس پیکنگ میں یہ والی کمپنی کا دودھ بیچے گا تو تیرا کاروبار چلے گا۔ ہر شخص کے پاس دودھ کے بارے میں الگ الگ قسم کی نالج ہے، اللہ کو اس سے کوئی سروکار بولو نہیں۔ کہتے ہیں تمہارے مسئلہ، میرا مسئلہ کیا ہے؟ میرا مسئلہ یہ ہے کہ تم نے ہر طرح سے دودھ پہ تحقیق کر لی، آئس کریم اچھا آپ کسی شیف کے پاس جاؤ گے تو وہ بتائے گا دودھ سے کیا کیا بنا سکتا ہوں، ربڑی بنا سکتا ہوں، یہ والی مٹھائی بنا سکتا ہوں، یہ بنا سکتا ہوں، دودھ سے اتنی قسم کی چیزیں میں بنا سکتا ہوں۔
لیکن قرآن نے بھی دودھ کو ٹاپک بنایا ہے، قرآن نے بھی دودھ کا تذکرہ کیا ہے الگ انداز سے، اس تذکرے کو کوئی سنتا ہی نہیں ہے، ساری زندگی دودھ پیتے پیتے بڑے ہو گئے اور کولیسٹرول کے ڈبہ بن گئے اور بالآخر دنیا سے چلے گئے۔ قبر میں پھر یہ سوال نہیں ہوگا کہ دودھ میں کیلشیم کتنا تھا اور وغیرہ وغیرہ، مجھے کیا پتا کیا کیا ہوتا ہے، مجھے کیلشیم ہی کا پتا ہے، اور فلاں فلاں چیزیں کتنی تھیں۔ اللہ نے بھی قرآن میں دودھ کا تذکرہ کیا، وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً۔ کیا مزہ آتا ہے یہ آیت پڑھتے ہوئے، فرمایا تمہارے لیے ان چوپایوں میں عبرت کا سامان ہے، یہ چوپائے تمہیں بتائیں گے کہ یہ بنے نہیں ہیں، انہیں کسی نے بنایا ہے۔ کئی باتوں کی دلیل ہے یہ چوپائے، اگر بصیرت کی آنکھوں سے دیکھو، ایک بنے نہیں ہے، کوئی کریٹر ہے، بنانے والا کوئی ہے، اس کا تم انکار نہیں کر سکتے۔ نمبر 2، بنانے والا صاحب کمال ہے، معمولی نہیں، بہت با کمال ہے۔ کمال کسے کہتے ہیں؟ کمال اسے کہتے ہیں کہ وہ کام کرنا جو ایک عام آدمی کے لیے ممکن ہے۔ جاوید میاں نے آخری بال پہ شارجہ میں چھکا مار دیا تھا نا، کیا خیال ہے بھائی؟ آخری بال پہ چھکا مارنا، اور وہ بھی انڈیا سے میچ ہو رہا ہو، انڈیا والے یہاں بیٹھے بھائی ہمارے بھائی معذرت کے ساتھ، کیونکہ انڈیا والوں نے ہمارے خلاف زیادہ چھکے مارے ہیں، اس لیے ہم اس کے تکبر نہیں کر سکتے، اب تو چھکے ہی مار رہے ہیں اس کے بعد تو، لیکن ہم نے بھی ایک آدھ دفعہ چھکا مار دیا تھا۔ تو آخری بال پہ 4 رن باقی ہو اور بندہ چھکا مار لے، بھائی صاحب یہ تھوڑا سا کمال ہے کیا؟ کیونکہ آدمی اعصاب گھبرا رہا ہوتا ہے اس وقت، بالکل جیسے دوسری کے وقت گھبراتا ہے نا، اس سے زیادہ گھبرا رہا ہے۔ تو آخری بال پہ کیا مار دیا اس نے؟ چھکا مارا، یہ کمال ہے بھائی۔ ابھی وہ نیزہ جیتا ہے نا، وہ یوں کر کے اس نے پھینکا ہے، بھائی کمال ہے، تم دیسی ملک میں پیدا ہوئے، تمہیں یہاں ٹریننگ کے اتنے موقع، گورے تو جیتتے ہی رہتے ہیں، اس غربت مہنگائی میں ہمارا کھلاڑی جیت گیا، کمال کر دیا۔ کیا خیال ہے بھائی؟ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں کمال کر دیا؟ بس ایک آدمی نے مجھے سنا ہے تم کمال کے لڑکے ہو، کہتے نہیں میں جمال کا لڑکا ہوں۔ اس نے بھی کمال کر دیا کہ نہیں کر دیا؟ کیا خیال ہے؟ اس نے بھی کمال کر دیا، آئی کیو بہت تیز ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں یہ تمہیں جانوروں کو دیکھو گے نا، تمہیں پتا چلے گا کہ تمہارا کوئی رب ہے، خود نہیں بن سکتی ایسی مشینری، اب تک جاپان کے سائنسدانوں نے نہیں بنائی بھائی، اتنی ترقی کے بعد اب تک ڈاکٹروں نے، ڈاکٹر صاحب کوئی ایسی مشین آ گئی ادھر سے گھاس ڈالو گے ادھر سے دودھ نکل رہا ہو ہے بھائی؟ نہیں ہے بھائی، ادھر سے گھاس ڈالو گے ادھر سے گھاس ہی نکلے گی، بہت زیادہ گھاس ادھر رہ جائے گی اور کچھ اس کا پانی وانی نکل آئے گا، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں ان لکم فی الانعام لعبرہ، تمہارے لیے ان جانوروں میں عبرت کا سامان ہے، نسقیکم، ہم تمہیں پلاتے ہیں۔ اللہ کس کی طرف نسبت کر رہا ہے؟ دیکھو ہندوؤں سے کیا غلطی ہوئی، انہوں نے کہا گائے ہماری اتنی خدمت کرتی ہے لہذا گائے ماتا ہے، اس کا احترام کرو، اس کو عزت دو۔ اللہ کہتے ہیں نا 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 نا، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، سورج کی خوبصورتی اور اس کی خدمت کو دیکھ کر سورج کی عبادت مت کرو، چاند کے چمکنے کو اور اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر اس کی عبادت مت کرو، گائے کی خدمت کو دیکھ کر گائے کی عبادت مت کرو۔ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ، جنہوں نے اس کو بنایا ہے تمہاری خدمت کے لیے، جو خدمت کے لیے بنتا ہے وہ معبود نہیں ہوتا، کبھی اپنے خادم کے سامنے نہیں جھکا جاتا، خادم آپ کے سامنے جھکے گا۔ اللہ کہتے ہیں اتنا بڑا سورج، ایسا چاند، گائے، یہ سب تمہاری ملازم ہیں، خدمت گزار ہیں، ان کی خدمت یہ تمہارے سامنے جھکیں گے، تم نے ان کے سامنے نہیں جھکنا۔ دیکھو اسلام کا انسانیت پہ ایک بہت بڑا احسان یہ ہے کہ اسلام نے ہمیں یہ بتا دیا
کہ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں سب تمہاری خدمت کے لیے پیدا کیا۔ یہاں ایسی توحید اللہ نے بیان کر دی کہ جو ملازم اور خدمت گزار ہوتا ہے وہ قابل عزت نہیں ہوتا، خادم پر لازم ہوتا ہے اپنے باس کو عزت دے۔ سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ پہلے کوئی آپ کو دیکھ کے اس کی عبادت، کوئی سورج کو دیکھ کے، کوئی چاند کو دیکھ کے۔ میرے پہلے بیان جاتے تھے کہ ہندو نے کمنٹس کیے کہ سب سے بڑا معبود روٹی ہے، اس کے بغیر گزارا ممکن نہیں ہے۔ بھائی ان کو اللہ نے ہمارا ملازم بنا دیا ہے، ورنہ اگر یہ ملازم نہ ہوتے، یہ ہمارے محسن ہوتے تو محسن کا احسان ماننا۔ ماں محسن ہے، خادم بولو نہیں۔ ماں بھی ہمیں دودھ پلاتی ہے، اللہ نے اس کو مسخر نہیں کیا ہمارے لیے، اس کی مرضی ہے نہیں پلائے گا، نکل یہاں سے۔ بہت سی مائیں آج کل اس طرح کر بھی رہی، میری بھائی ادھر کسی جگہ جمع کرا دو، ڈبہ ہی پلائے گا ان کو دودھ۔ ماں دودھ پلاتی ہے، محسن ہے، خادم نہیں ہے۔ تبھی بچے کو حکم ہے ساری زندگی ماں کا خدمت گزار کرنے۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، ذلت سے اپنے باپ اور اپنی ماں کے سامنے اپنے بازوؤں کو جھکائے رکھے، یہ لگے کہ تو خادم ہے اور وہ مخدوم ہے۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ لیکن اللہ نے انسانوں کے علاوہ کے بارے میں کہا کہ وہ سب میں نے تمہارے لیے کیا کر دیے؟ مسخر، خادم بنا دیا۔ اب تم ان کے سامنے نہیں جھکو گے، وہ تمہارے سامنے جھکیں گے۔ ورنہ اصولی طور پہ دیکھا جائے اگر یہ کائنات اللہ ہمارا خادم نہ بناتا نا اس کو، تو بھائی ماں تو اتنا دودھ نہیں پلاتی جتنا بھینس پلاتی ہے، تو بھینس کے حقوق ماں سے زیادہ ہوتا ہے۔ خادم رکھا جاتا ہے جب تک خدمت کر رہا ہے تنخواہ دیں گے، جب خدمت چھوڑ دے ریٹائر کر دیں گے کہ نہیں کر دیں گے؟ چل بھائی نکل پتلی گلی سے، کیا خیال ہے بھائی؟ ہاں ریٹائرمنٹ پہ کچھ احسان کر کے کچھ پیسے ویسے دے دیے جاتے ہیں۔ تو اللہ میاں نے کیا کہا؟ ہندو لوگ کہتے ہیں تم لوگ گائے ذبح کرتے ہو، اتنی زندگی گائے کا دودھ پیتے ہو، ہونا تو یہ چاہیے کہ ماں چند قطرے دودھ کے پلا، چند قطرے تو نہیں کچھ بارل پلا دیتی ہیں آج کل، ایسا بھی نہیں، تو اس کے بعد ساری زندگی ذرا سی ماں کی نافرمانی کرو، ماں کہتی ہے دودھ نہیں بخشوں گی، حالانکہ کتنا دودھ پلایا ہے بھائی، اور وہ بھی بھینس کا دودھ پی کے پلایا ہے۔ کیا خیال ہے؟ شادی شدہ لوگ دیکھو نا، مجھ سے کہہ رہے ہوتے ہیں آگے کہ مفتی صاحب آپ کہتے ہیں اللہ نے رزق کا وعدہ کیا ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے ماں کی چھاتیوں میں دودھ، کہتے ہیں یہ دودھ فری میں تھوڑی آتا ہے، جب بچہ پیدا ہوتا ہے ہمارے گھر میں پہلے 1 کلو دودھ آتا تھا، 2 کلو لگا دیتا تھا۔ کیا خیال ہے بھائی؟ کہہ رہے ہیں یہ فری میں تھوڑی ہو رہا ہے۔ تو بھینس اتنی خدمت کرتی ہے ساری زندگی، دودھ پلاتی رہتی ہے، پھر اس کے دودھ کے گھی بھی نکالتے ہو، اس کے دودھ کا مکھن بھی بناتے ہو، لسی بھی۔ ماں کا دودھ تو صرف دودھ کی شکل میں پیٹ میں جاتا ہے، وہ بھی 1.5-2 سال کا۔ کیا خیال ہے؟ لیکن گائے اور بھینسوں کا دودھ کتنی مختلف شکلوں میں ہم یوز کر رہے ہیں، استعمال کر رہے ہیں، لیکن ہوتا کیا ہے؟ کبھی آپ کراچی آؤ خوشبو لگا کے تو میں آپ کو سوراب کوٹ لے کے جاؤں گا، وہاں وہ گائے جو بھینسیں دودھ دینا چھوڑ دیتی ہیں ان بیچاریوں کا حشر کیا ہوتا ہے؟ ہونا تو یہ چاہیے جس بھینس نے ساری زندگی دودھ پلایا، جب وہ دودھ دینا چھوڑے ہم اس کی سیوا کریں، ہم اولڈ ہاؤس میں جمع کرائیں۔ کیا خیال ہے بھائی؟ گھر میں نہیں رکھ سکتے تو کم از کم بھائی اولڈ ہاؤس میں ساری زندگی اس نے دودھ پلایا، اتنی خدمت کی، کاروبار بھی دیا آپ کو، پھر اس کے گوبر سے ہم نے آرگینک سبزیاں بھی اگائیں، ہمارے گھر کی بھنڈی بھی اسی سے ہوگی۔ تو اب کیا ہونا یہ چاہیے بھائی؟ اس کی تو اب سیوا کرنی ہے۔ اب یہ بوڑھی ہو گئی ہے تو ہندو یہی کرتے ہیں گائے کے ساتھ، بھائی بوڑھی ہو گئی ہے مت چھیڑو، وہ روڈ پہ بیچ میں آ کے کھڑی ہو جائے گی تو گاڑی دائیں سے گھماؤ، اس کو مت ہلاؤ۔ لیکن اسلام نے کیا کیا بھائی؟ اجازت دے دی آپ کو، بھائی اب ٹائم پیسہ خامخواہ کا خرچ ہو رہا ہے تمہارا، اب اس کو سوراب بورڈ میں بھیج دو۔ کبھی آئیں خوشبو لگا کے کراچی آپ، سوراب بورڈ کے ہم آپ کو تکے کھلائیں گے۔ پہلے ہم اس کو دمبے کے تکے سمجھ کے کئی سال تک کھاتے ہیں، بعد میں ہمیں پتا چلا کہ بھائی یہ دمبے کے نہیں ہیں، یہ بوڑھی گائے، سب نہیں ہوتے ہوں گے وہ، اصل میں میرے خلاف کوئی کیس کرتے ہیں،
اگر کوئی سمجھ رہا ہے کہ میں اس کی بات کر رہا ہوں تو میں اس کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں. تو بوڑھی بوڑھی گائے جو دودھ دینا چھوڑ دیں یا کم کر دیں, اتنا کم کر دیں کہ بھئی چارے پہ خرچہ زیادہ آ رہا ہے, آؤٹ پٹ کم آ رہا ہے, تو بھی اس کا علاج فوراً لٹایا, گلے پہ چھری اور اب بوٹیاں کھا لو. اس میں یہ زیادتی نہیں ہے بھائی؟ یقیناً جو ملحد ہیں, ایتھیسٹ ہیں, ان کے لیے یہ حلال نہیں ہے جو خدا کو نہیں مانتے. میں ایتھیسٹ سے پوچھتا ہوں تم کس بیس پہ جانوروں کا گوشت کھاتے ہو؟ کہاں سے تمہیں اتھارٹی ملی ہے؟ جتنا اگر ہم بندر کی پیداوار ہے بھائی, آٹومیٹیکلی پیدا ہوئے, تو گائے بھی آٹومیٹیکلی پیدا ہو گئی. اس بیچاری کا کیا قصور ہے کہ وہ گائے بن گئی اور ہم وسیم بھائی بن گئے, ہم غفار بھائی بن گئے؟ کیا خیال ہے اس گائے کا کیا قصور ہے اس میں؟ تو جتنا اسے زندہ رہنے کا حق ہے اتنا ہی آپ کو بھی زندہ, جتنا آپ کو حق ہے اتنا ہی اسی. ملحد اور ایتھیسٹ اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ ہم گوشت خور ہیں, ہماری نیچر میں شامل ہے گوشت. بھائی سبزی ویجیٹیرین بھی 90 سال زندہ رہتے ہیں. جا کے انڈیا میں دیکھو, ساری زندگی کبھی گوشت کے قریب نہیں گئے, 90 سال زندگی گزار لی. تو انسان گوشت بھی کھاتا ہے, سبزی بھی کھاتا ہے, خالی سبزی پہ بھی گزارا کر سکتا ہے. تو اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ بھائی جنگلوں میں دیکھ لو, شیر کمزوروں کا گوشت کھا جاتا ہے, تو ہم بھی طاقتور ہیں. نیچر, لا آف نیچر کو فالو کرتے ہیں نا. نیچر یہ ہے اس کائنات کی, جو طاقتور ہو کمزور کو کھا جائے. اس کا مطلب کیا ہوا بھائی صاحب؟ پھر جو داڑھی صاحب صحیح کر رہے ہیں, استغفر اللہ, بھائی غلطی سے نام آ گیا. یعنی اگر کر رہے ہیں, میں الزام نہیں لگا رہا, اگر کر رہے ہیں تو پھر صحیح کر رہے ہیں. بالکل بھائی طاقتور ہے, کس کو کھا جائے؟ کمزور کو کھا جائے. بڑی بات یہ بھائی, شیر کے پاس عقل نہیں ہے تو اس لیے ہرن کو کھا جاتا ہے. بچہ پیدا ہوا ہرنی کا, کیسا معصوم سا, ہمیں کیسا ترس آ رہا ہوتا ہے, شیر آئے گا اور اس بچے کو کھا جائے گا, ماں بیچاری دیکھتی رہ جائے گی. تو آپ بھی اگر یہ کام کر رہے ہو تو آپ میں اور شیر میں یعنی جانوروں میں کوئی فرق ہوا نہیں ہوا. ہم یہ کام کرتے ہیں گاڈ کی پرمیشن. قرآن میں اللہ نے پیغمبروں کے ذریعے کہلوا دیا کہ اس کائنات کو اللہ نے تمہارے لیے مسخر کیا ہے, تم اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہو. کائنات کا ذرہ ذرہ انسان کی خدمت کے لیے بنایا ہے, لہذا ہمارے پاس تو اتھارٹی ہے, ہم خدا کو مانتے ہیں. اللہ نے کہہ دیا کہ جب تک یہ گائے دودھ دے رہی ہے دودھ پیو, جب دودھ دینا بند کر دے تو کیا کھا جاؤ؟ گوشت کھا جاؤ. اس تو جو خدا کے منکر ہیں ان کے لیے گوشت حلال نہیں ہے, گوشت لیگل نہیں ہے, کیونکہ عقل کہتی ہے غلط. ابھی تو بہت سے ہندو نہیں کھاتے گوشت, بہت سے لوگ نہیں کھاتے گوشت. تو میں یہ کر رہا تھا, اللہ نے فرمایا کہ ان لکم فی الانعام لعبرہ نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین. ہمارے حضرت جب یہ آیت پڑھا کرتے تھے فرماتے تھے ایسا لگتا ہے ایک گلاس گرم گرم دودھ میں نے پی لیا, کتنا مزہ آتا ہے. فرمایا ان چوپایوں کو دیکھو, ہم سوکھا چارہ ان چوپایوں کو کھلاتے ہیں. آپ اس سوکھے چارے کو جاپان کے لیب میں, جاپان کے سائنسدانوں کے پاس, فرانس کے سائنسدانوں کے پاس, یہ ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے ان کے پاس لے جاؤ. ڈاکٹر صاحب آپ اتنے پڑھے لکھے ہو, کائنڈلی اس گھاس سے تھوڑا سا تیل نکال کے دکھا دیں, چکناہٹ نکال دیں تھوڑی سی, اس سے اسے رگڑے پگڑے کوئی مشین بنائیں جس سے اس میں کیا نکلے؟ چکناہٹ. تو ڈاکٹر صاحب یہ کہیں گے بھائی یہ گھاس کولیسٹرول کے مریضوں کو کھانے کا مشورہ اسی لیے دیا جاتا ہے کہ اس میں چکنائی بالکل بھی نہیں. سبزی کھانے کا مشورہ دیتے ہیں نا, میں نے وہ بیان کر دیا تھا دمبے کی چربی کھایا کرو, 2-4 آدمی اڑ گئے اس سے. میں نہیں بیان میرا بڑا چلا تھا دمبے کی چربی کھایا کرو. تو بھائی پوری بات سنا کرو نا, 4 شادیوں والی سن لیتے ہو, حقوق والی نہیں سنتے. تو تم لڑکے کے لوگ, حقوق بھی تو ہے نا. تو دمبے کی چربی تو کھاؤ, فائدہ مندی ہے, لیکن پھر کام بھی کون سے کرو؟ چربی خوروں والے کام کرو, ویجیٹیرین والے کام مت کرو. دیکھو دنیا میں 2 طرح کے جانور ہیں, ایک سبزی کھاتے ہیں, گوشت کھاتے ہیں. گوشت کھانے والے جانوروں کا لیونگ اسٹائل تھوڑا سا چینج ہوتا ہے, ڈیفرنٹ ہوتا ہے, بکری ٹائپ کا ہوتا ہے. اور سبزی کھانے والے جانوروں کا اسٹائل چینج. گوشت کھانے والے جانور چیتے کی طرح دوڑتے ہیں, شیروں کی طرح جھپٹتے ہیں, دھاڑتے ہیں. تو اگر آپ چربی کھا رہے ہو میرا بیان سن کے دمبے کی, تو پھر اس میں جاگنگ بھی ہے, جم بھی ہے, دوڑنا بھی ہے, بھاگنا بھی ہے, اور بھی بہت سی چیزیں ہیں مناسب نہیں ہیں. لیکن یہ کہ
اس میں پھر یہ تھوڑی ہے کہ آپ کمپیوٹر کے سامنے بیٹھے اور صبح بیٹھے ہوئے اس ایئر کنڈیشن گاڑی میں آ کے بیٹھے، سو کے اٹھے، چائے پی، آنکھ کھلی، گاڑی میں آ کے بیٹھے، پھر دفتر میں جا کے بیٹھ گئے، پھر وہاں سے واش روم میں جا کے بیٹھ گئے، پھر وہاں سے باہر والے نے دروازہ بجا کے نکالا آپ کو، پھر وہاں سے پھر کھانا کھایا، پھر وہیں لیٹ گئے. تو پھر بھائی پھر یہ میرا قصور نہیں ہے، نہ یہ دمبے کا قصور ہے. دمبے کی چربی کی فضیلت کے لیے اتنا کافی ہے کہ دمبا ساری زندگی گوشت کے ساتھ ساتھ گھی کا ڈبہ لے کے گھومتا ہے اپنے ساتھ، کہ اس کے لیے الگ سے گھی خریدنے کی ضرورت نہیں ہے. میرا گوشت اسی چربی میں پکے گا. کتنا ویٹ ہوتا ہے اس کا، کتنا ترس آتا ہے بیچارے کو دیکھ کر. کہیں چھلانگ مارتا ہے، وہ ڈھک کر کے اوپر جاتی ہے، پھر بڑک کر کے لگتی ہے واپس. کتنی ٹینشن میں. اللہ نے کہا ٹینشن تو اٹھائے گا، کھائے گا کوئٹہ اور پشاور کا پٹھان. اٹھا ساری زندگی ٹینشن. آپ نے کیا کیا اس چربی کو؟ بچوں کو بھی نہیں کھلایا. ایکچولی اسمیل آ رہی ہے اس میں سے، ہمارے بچے جو ہیں جیسے یہاں تو زیادہ ہی ہو گئی، ایکچولی کر کے اس کو پھینک دیا اور کوکنگ آئل خریدا. بھائی یہ اللہ کی نعمت کی کیا ہے ناقدری. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اب قرآن کیا کہتا ہے؟ میں عرض کر رہا تھا آپ یہ سوکھے چارے کو لے کے جائیں کسی بھی سائنسدان کے پاس، بھائی اس سے تھوڑی چکناہٹ نکال دو. کہتے ہیں بھائی بادام سے تیل نکال سکتا ہوں، پستے سے تیل نکال سکتا ہوں، گھاس سے تیل نہیں نکال سکتا، گھاس سے گھی نہیں نکال سکتا. اللہ کہتے ہیں میں نے ایک ایسی مشین بنانی، نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث ودم. جب تم اس کو سوکھا چارہ کھلاؤ گے نا، یہ چارہ اس کے پیٹ میں جائے گا. 3 چیزیں بنیں گی جو بالکل ایک دوسرے سے ڈیفرنٹ ہے. من بین فرث، گوبر بنے گا. وہ گوبر کیا کرے گا؟ وہ دوبارہ گھاس پیدا کرنے کے لیے زمین کو اس قابل بنائے گا کہ دوبارہ اس سے یہ پروسیس. تبھی یہ جو کہتے ہیں نا آبادی بڑھنے سے رزق کے وسائل کم ہوتے ہیں، بہت بڑا جھوٹ ہے. نائٹروجن جو سرکل ہے نا، سائیکل، دنیا میں کوئی چیز ختم ہوتی نہیں ہے. آپ نے سوکھا چارہ کھلا دیا گائے کو، وہ گوبر بن کے آ گیا، دودھ بن کے آ گیا، گھوم پھر کے وہ دوبارہ چارہ ہی بنے گا. سمجھ رہے؟ کچھ کسی نہ کسی خوراک کی شکل میں نکل آئے گا وہ. تو وہ گوبر بن کے زمین میں گیا، اس نے زمین کی طاقت کو دوبارہ بحال کیا. پھر اللہ کہتے ہیں جس فیکٹری میں گوبر تیار ہوتا ہے اسی میں اس گھاس سے اس گائے کا بلڈ تیار ہوتا ہے، خون تیار ہوتا ہے، تاکہ پاور ملتی رہے. مشینری کو پاور چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ پاور چاہیے نا اس کو. تو وہ جو انرجی ملے گی اس کو، بھینس کو، تاکہ دوبارہ کھا بھی سکے، چل کے بھی سکے اور دودھ بھی دے سکے، وہ انرجی کے لیے اسی گھاس سے کیا بنے گا؟ بلڈ بنے گا. اس بلڈ کو دیکھو، اس خون کو دیکھو. اللہ فرماتے ہیں جس فیکٹری میں خون تیار ہو رہا ہے، جس فیکٹری میں گوبر تیار ہو رہا ہے، من بین فرث ودم، گوبر اور خون کے بیچوں بیچ سے بالکل صاف ستھرا دودھ اس کے تھنوں میں اتارتا ہوں. لبنن خالصا، ایسا خالص کہ نہ گوشت، نہ اس میں گوبر کی بدبو، نہ گوبر کی رنگت، نہ خون کی بدبو، نہ خون کی رنگت. یہ تو اس کا نظر آنے والا اور خوشبو ہے. اور مزے کا کتنا ہوتا ہے. اللہ اپنی پروڈکٹ کی خود تعریف کر رہے ہیں. کمپنیاں جب کوئی پروڈکٹ بناتی ہے تعریف کرتی ہے کہ نہیں کرتی؟ بھائی اتنی زبردست، ایسی زبردست. اللہ کہتے ہیں سائغا للشاربین، پینے والوں کے حلق میں پھسلتا چلا جاتا ہے. گھونٹ گھونٹ بھر کے حکیم کے دواؤں کی طرح اور سیرپ کی طرح نہیں لینا پڑتا. کبھی دیکھا کھانسی کا سیرپ کیوں پیا اور حلق میں اترتا چلا گیا ہے بھائی؟ ایسا مزہ آتا نا. اللہ کہتا ہے حلق میں اتر. اب پتہ ہے کیوں نہیں اترتا حلق میں دودھ؟ اس لیے کہ ہم بھوکے پیٹ ہوتے ہی نہیں ہیں. ہم نے دودھ کو ایک مشروب کے طور پہ استعمال کرنا شروع کر دیا. قرآن و سنت سے، حدیث سے پتہ چلتا ہے دودھ مشروب کے طور پہ نہیں ہے، غذا کے طور پر ہے، خوراک کے طور پر ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بہت شدید بھوک لگی تو دودھ سے پیٹ بھرا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پینے سے بھوک اپنی دور کی ہے. ہم 2 پراٹھے کھانے کے بعد 1 گلاس دودھ پیتے ہیں، اس لیے دودھ کا قصور نہیں ہے، یہ ہمارے دودھ پینے کے اسٹائل کا قصور ہے. بات کلیئر ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ تو یہ کس کے کمالات ہیں؟ تو اللہ بھی سائنس کو چھیڑتا ہے قرآن مجید میں، لیکن اللہ ان سائنسی چیزوں کے ذریعے کہاں تک، کسی اور انداز سے.
ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. اللہ کہتے ہیں دن اور رات کے عدلنے بدلنے میں اور دن اور رات کے چھوٹے بڑے ہونے میں عقل مندوں کے لیے چھوٹی نشانیاں نہیں بڑی بڑی نشانیاں ہیں. تو اللہ کے کمالات بھی ہمیں پتہ چلے. اور اس جانور سے یہ بھی پتہ چلا یہ بنی نہیں ہے, اس کو کسی نے بنایا. ایسی فیکٹریاں خود بہت تیار نہیں ہوتی بھائی, کھربوں سالوں میں بھی تیار نہیں ہوتی. میں لوگوں سے کہتا ہوں, سائنسدان کہتے ہیں نا, جو ہم سائنسدانوں سے پوچھتے ہیں بھائی اتنے سالوں میں ایسا اتفاق کیسا ہو گیا, تو میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ سائنسدانوں کے پاس سالوں کی کمی نہیں, میرے پاس بھی سالوں کی کمی نہیں ہے, سائنسدانوں کے پاس بھی سالوں کی کمی نہیں. آئی کیو لیول چیک کر رہا تھا آپ کا سمجھ. ایک سال کی جمع سالوں ہوتا ہے, ایک سالے کی جمع سالوں. تو وہ کہتے ہیں خربوں سال میں ایسا ہو گیا. خربوں بھائی خربوں میں بھی نہیں ہو سکتا. خرب ہا خرب کو خرب ہا خرب سے ضرب دیا جائے پھر بھی یہ بھینس آٹومیٹیکلی خود بخود وجود, اس کا ایک ناخن نہیں بن سکتا, اس کا ایک دانت نہیں بن سکتا, اس کا ایک تھن نہیں بن سکتا, اس کا ہارٹ نہیں بن سکتا, اس کے گردے نہیں بن سکتے, اس کے کلیجی نہیں بن سکتی, کچھ بھی نہیں بن سکتا. آپ پوری گائے کی بات کرتے ہو, وہ شاعر نے کہا ہے نا پانی وانی کی بات کرتے ہو, دل جلانے کی بات کرتے ہو, 6 مہینے سے پوری دھویا تم نہانے کی بات کرتے ہو. بھائی ہم کہتے ہیں بھائی ایک آنکھ نہیں بن سکتی, تو پوری گائے کی بات کر رہے ہو. یہ آنکھ کیا ہے؟ ڈیجیٹل کیمرہ آنکھ کی کاپی ہے. ڈیجیٹل کیمرہ جو ہے نا آنکھ کی کاپی ہے. تو ڈیجیٹل کیمرہ آٹومیٹکلی بن سکتا ہے, تو جس کی کاپی ہے جو اوریجنل ہے وہ کہاں سے بن گیا بھائی. تو ہمیں 2 چیزیں پتہ چلی, جتنی بھی سائنسی معلومات ہیں ایجادات ہیں ان کو دیکھ کر پہلی چیز کوئی بنانے, جو بھی کائنات کی چیزیں ہیں ان کو دیکھ کے پہلی بات کیا پتہ چلتی ہے, کوئی بنانے والا ہے. دوسری بات بنانے والا صاحب کمال ہے, تھوڑا کمال نہیں ہے اس میں. اس کے کمالات تو دیکھو نا, انڈا کیسے مرغی کے نیچے ہوتا ہے, اس میں کیسے چوزے پر نکلنا شروع, ہارٹ بیٹ شروع. ایسے پہلے دن ہوتا کیا ہے, ہمارے جامعہ میں استاد نے اس پر بڑی ریسرچ کی. انہوں نے پھر وہ جو بھی ریسرچر ہیں ان کے حوالوں سے یہ بات کی کہ انڈا جب آخری دن ہوتا ہے نا, اس میں سائنسدانوں نے ریسرچ کی ہے کہ بھائی انڈے کا خول تو اتنا موٹا ہوتا ہے, یہ چوزا نکل کیسے جاتا ہے باہر ہے بھائی, یہ ڈنکی لگا کے آتا ہے کیا کرتا ہے, کیسے نکلتا ہے باہر. پتا چلا بھائی یہ حالانکہ چوزے میں اتنی طاقت نہیں ہوتی ہے, نرم ملائم صاحب. میں تو بہت مرغیاں پالتا ہوں اور یہ انکیوبیٹر بھی ہے اور پھر یہ سب پروسیس تو میں دن رات دیکھتا ہوں. ہوتا کیا ہے بھائی, آخری دن اس چوزے کی نوک پہ دھاری دار نوک پیدا ہوتی ہے, پیچھے سے ٹانگیں چلاتا ہے, آگے سے اس سے پش کرتا ہے, انڈا کریک ہو جاتا ہے, اور جیسے کریک ہوتا ہے وہ نوک غائب. یار یہ کیسی مینجمنٹ ہے یار, یہ آخری دن ہی کیوں نکل رہا ہے بھائی, ہے بھائی کس چیز کو بندر سے بناؤ گے, ہے بھائی کہاں خدا کا ہے. تبھی تو قرآن کہتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, اے جنات اور انسانوں اللہ کی کس قدرت کا انکار کرو گے. بھائی ایک چیز کا آپ نے کہہ لیا ایسے بنی ہے ایسے, اللہ کہتے ہیں ہر چیز اٹھا کے دیکھو. تبھی تو سورہ الرحمن میں بار اس آیت کو دہرایا. اللہ کو معلوم تھا ایک دفعہ ان کی سمجھ میں نہیں آئے گا, کیونکہ دنیا کھینچ رہی ہے اپنی طرف, دنیا کھینچ رہی ہے. جب باہر گھومیں گے اس کے پاس یہ والی گاڑی, اس کے پاس یہ والی گاڑی, اس کے پاس یہ والا بنگلہ, اس کے پاس یہ والا بنگلہ, اس کے پاس اتنی دولت, اس کے پاس یہ, اس کے پاس یہ, تو سب کچھ دیکھیں گے, بھولیں گے کس کو, بنانے والے. اس لیے اللہ نے کہا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, پھر کہا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, پھر کہا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. کس نعمت کو جھٹلاؤ گے. اور ہم ہلنے کو تیار نہیں ہیں, غور کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو 2 چیزیں پتہ چلی, ایک کوئی بنانے والا ہے, نمبر 2 بنانے والا صاحب کمال ہے. تیسری چیز وہ ہمارا محسن ہے. بہت سے لوگ صاحب کمال بھی ہوتے ہیں, کسی چیز کے موجد بھی ہوتے ہیں, ہمارے محسن نہیں ہوتے, تو ہمیں ان سے محبت ہی نہیں ہوتی. پھر کوئی ہوگا تو صاحب کمال, ہم کیا کریں, ہمارا کیا لگتا ہے, کیا خیال ہے بھائی. اب وہ جو نیل آرمسٹرانگ چاند پہ پہنچ گیا, صاحب کمال تھا نا, اب مجھ سے کہیں لوگ یار تم اس سے محبت کرو, اس کو گفٹ دو. میں کہوں میرا ماموں تھا کہ میں اس سے کیا کروں, تھا بس, اس کو ایوارڈ مل گیا ہوگا. کیا خیال ہے بھائی,
دیکھو انسان کو محبت طاقت قوت کی بیس پہ بھی ہوتی ہے، کمال کی بیس پہ بھی ہوتی ہے. کسی کا کمال سامنے آتا ہے، آپ کا کوئی رشتہ نہ بھی ہو تو بھی آپ محبت کرتے ہو، لیکن بہت لوگ بڑے ڈھیٹ ہوتے ہیں، وہ نہیں کرتے محبت. تو اللہ کہتا ہے میرے ان جو کائنات میں نے چیزیں پیدا کی ہیں نا، ان سے پتہ چلتا ہے کہ میں طاقتور بھی ہوں، کریٹر بھی ہوں، صاحب کمال بھی ہوں، اور تم پر بڑا مہربان ہوں. تبھی قرآن شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ جب بھی ہم کوئی کام کریں تو ہمیں ابتدا کا حکم ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ شاعر اسلام میں سے ہے یہ جملہ. مسلمان کا شاعر کیا ہے؟ جب کوئی کام کرے گا کیسے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا. اللہ کو یہ نام اتنا پسند ہے. دیکھو جس کے اندر جو زیادہ اچھی صفت ہو نا، بہت زیادہ، اس کو وہ صفت پسند ہوتی ہے. مجھے کوئی کہے مفتی صاحب بہت بہترین بلڈر ہے، مجھے نہیں مزہ آئے گا بھائی، میری یہ فیلڈ نہیں ہے. ہم کبھی کبھار جم جاتے ہیں تھوڑا سا ویٹ پہ، یہ ہماری فیلڈ. یا ڈاکٹر صاحب کو کوئی ڈاکٹر صاحب بہت بہترین ڈرائیور ہیں، گاڑی اچھی چلاتے ہیں، نہیں بھائی. آپ ڈاکٹر صاحب کے جو فن ہے نا اس کی تعریف کریں گے، بھائی ایسے ایسے مریضوں کا ڈاکٹر صاحب نے علاج کر دیا کہ جو ناقابل علاج تھے. ڈاکٹر صاحب کا 1.5 کلو خون بڑھ جائے گا. ایسا ہی ہے کہ نہیں ہے؟ جو آپ کا پیشہ ہے نا، اس میں جب آپ کسی کو تعریف کرتے ہیں تو پھر اس کو مزہ آتا ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ پھر اس کو مزہ آتا ہے بھائی، کیونکہ جو پیشہ ہے اس کو اس سے محبت ہے. اللہ کے 99 نام ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ لامتناہی نام ہے. 99 تو وہ ہیں جن کو یاد کرنے کی فضیلت ہے. بے شمار صفات ہیں اللہ تعالیٰ کی، لیکن اللہ جب اپنی بہت زیادہ صفات بیان کرتا ہے تو 2 صفات کو سب سے زیادہ ہائی لائٹ کرتا ہے کہ جب میرا نام آئے گا یہ 2 صفات اناؤنس ہوں گی، الرحمن الرحیم. اس کا مطلب اللہ کو اپنا رحمان ہونا، رحیم ہونا اتنا پسند ہے کہ اللہ چاہتے ہیں بار بار میرا نام کس لفظ سے لیے جائے؟ رحمان اور رحیم سے. رحمان کا مطلب سب پہ رحم کرتا ہے، رحیم کا مطلب رحم بھی بہت زیادہ کرتا ہے. ابھی قرآن میں دیکھو سورہ بنی اسرائیل میں قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ، اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے تم اللہ کو اللہ کہہ کے پکارو یا رحمان کہہ کے پکارو. بھائی بہت ساری صفات تھی نا. اللہ یہ بھی کہہ سکتا تھا تم اللہ کو اللہ کہو یا جبار کہو یا قہار کہو یا قادر کہو. نا، اللہ نے کہا اللہ کو اللہ کہو یا کیا کہو؟ رحمان. ایک ہی بات ہے، فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى. بہت سارے اچھے اچھے نام ہیں، لیکن ایگزامپل اللہ نے کس کی دی ہے؟ رحمان کی. تو جب ہم کائنات کی چیزوں میں غور کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے بھائی اللہ تھوڑا مہربان نہیں ہے، بہت زیادہ مہربان. ہاں کبھی آزمائشوں کے لیے مشکلات میں ڈالتا ہے وہ، لیکن اصل کیا ہے؟ رحمت. کیسی رحمتیں؟ فرمایا رحمتیں بچہ پیدا ہوتے ہی ماں کی چھاتیوں میں دودھ. ہمیں مل رہا ہے نا فری پوکٹ میں، اس لیے قدر نہیں ہے. کتنی بڑی نعمت میرے رب نے مجھ پہ اور آپ پہ کی. جب ہم پیدا ہوئے ہماری ماں کی چھاتیوں میں دودھ، اور ایک ایسے محبت کرنے والی ماں ہم کو اس کی گود میں ہمیں ڈال دیا لا کے. اس سے بہتر اس کائنات میں کوئی رشتہ ہو نہیں سکتا. ایسی یعنی کسی بچے کے لیے اس کی کیئرنگ کے لیے اتنی محبت اور اتنی اسٹرگل کرنے والی شخصیت اللہ نے پہلے پیدا کی. اس کی گود میں بچہ ڈالا ہے، کیونکہ بچہ آپ کی خدمت نہیں کرتا، بہت خدمت لیتا ہے. اس کے لیے ملازم کافی نہیں ہے، اس کے لیے ماں کے روپ میں ہی شخصیت ہونی چاہیے تھی. اسی کے سینے میں اللہ نے دودھ کے چشمے جاری کیے، اسی کے دل میں اللہ نے بے پناہ بچے کے لیے محبت پیدا کر دی. اور محبت بھی کیسا؟ ساری زندگی روٹیاں پکا پکا کے کھلاتی ہے. آپ ملازم رکھے تو دیکھو یار، دائیاں رکھ کے دیکھ لو، ساری زندگی کھلاتی رہے گی، کھلاتی رہے گی، موت تک کرتی رہے گی، موت تک پوچھتی رہے گی. یہ خود بخود کافر کیا کہے گا؟ نیچر، پارٹ آف نیچر. کیا کہہ رہی ہے؟ اور بھائی اگر یہ نیچر ہوتی تو ہر ماں کے دل میں ممتا ہوتی.
सांप की माता अंडे जनती है, अंडे देती है, उन्हीं अंडों को खा जाती है, फिर बच्चे निकलते हैं, उन बच्चों को खा जाती है। आप कह सकते हो वो तो नेचर है ना, सांप तो जहरीला है। नहीं भाई, बहुत सी मछलियां हैं, मछली हमने पाल के देखी है, मछलियां हजारों बच्चे देंगी और उनकी माँ अपने बच्चे खा जाएगी। इसका मतलब माँ की मोहब्बत जो इंसान को मिली है ये नेचर नहीं है, ये गॉड गिफ्टेड है। नेचर तो है, लेकिन नेचर बनाई किसने? नेचर खुद से अपने आप को डिजाइन नहीं करती, कोई डिजाइनर है, कोई नेचर का भी क्रिएटर है, उसने ये माँ के दिल में मोहब्बत रखी है। ला उक़सिमु बिहादल बलद व वालिदिन व मा वलद। अल्लाह कहता है मैं बाप की कसम उठाता हूं, उसकी मशक्कत की। लक़द खलक़नल इंसान फी कबद। बाप अपनी औलाद के लिए जो कुछ करता है उससे देखो तो तुम्हें पता चल जाएगा इंसान आराम में पैदा नहीं हुआ, मशक्कतों में पैदा हुआ है। बाप की जिंदगी में मशक्कत कब आती है? औलाद के बाद। तभी तो हुक्म दिया उस खुदा ने, इंसान जो खुदा को नहीं मानता, मजहब को नहीं मानता, उसने माँ बाप का मसला 2 मिनट में हल कर दिया। उसने कहा ये नेचुरल है। बाप की मोहब्बत क्या है? नेचुरल। माँ की मोहब्बत क्या है? नेचुरल। लिहाजा बुढ़ापे में ओल्ड हाउस, बुढ़ापे में क्या है? कोई आसान थोड़ी किया हमें पैदा करने का, तो नेचुरल। हमारे वाले साहब एक वाक़या बताते थे कि शिपयार्ड में ना एक लड़का था, उसने अपने बाप से बदतमीजी करता था, तो बाप ने कहा कि भाई मैं तुम्हारा बाप हूं, अल्लाह ने तुम्हें मुझसे पैदा किया है। तो वो जवाब में क्या कहते हैं? तो नेचुरल, आपका थोड़ी कोई एहसान है, सभी इसी तरह पैदा होता है। तो बाप पे क्या गुजरेगी? ये सिखा रहे हैं मीडिया हमारा आज। तो जब आप माँ बाप की नेमत को गॉड गिफ्टेड समझते हो, ये किसने दी है? बोलो भाई, अल्लाह ने। तो फिर अल्लाह ने उनका जो हक बताया है उसको भी आप मानोगे, उसको आप नजरअंदाज नहीं करोगे। सेकुलर लिबरल लोग कहते हैं भाई नेचुरल है, लिहाजा माँ बाप को बच्चे पे कोई हक हासिल नहीं है, डांटने का, मारने का, कुछ भी नहीं। 18 साल के बाद बच्चा जहां चाहे जाए, जहां चाहे चला जाए। वो अल्लाह कहते हैं भाई अगर तुम खुद पैदा हुए हो, ये सारी नेमतें खुद बखुद हो रही, जो चाहे करो। लेकिन जो मुझे मानने वाले हैं, तो अल्लाह कहता है जिनके बदन से मैंने तुम्हें पैदा किया, सारी जिंदगी उनको संभालना किसकी जिम्मेदारी है? तुम्हारी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या हदीस है सही, आपने फरमाया उस शख्स पर अल्लाह की लानत, उस शख्स पर अल्लाह की लानत जिसको बूढ़े वालिदैन बुढ़ापे में मिले और उसने खिदमत करके अपने गुनाहों को मुआफ करवा के अपने ऊपर जन्नत को लाजिम नहीं किया। इतना बेहतरीन जन्नत का ऑप्शन उसने जाया कर दिया। तो आप अपने बारे में देखो, अपनी औलादों के बारे में देखो, कहां जा रहे हैं ये भाई? जब तक अल्लाह से रिश्ता मजबूत नहीं होगा, ये तमाम नेमतों को गॉड गिफ्टेड नहीं समझोगे, अल्लाह की देन नहीं समझोगे, तो अल्लाह के अहकाम समझ में नहीं आएंगे। बहस ही करते रहोगे क्यों क्यों क्यों। अल्लाह ने कुरान में क्या फरमाया? खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा व जअल लकुम मिन अज़वाजिकुम बनीना व हफ़दा। जो सेकुलर आदमी है क्या कहेगा? मर्द और औरत नेचुरल, दोनों की एक दूसरे की तरफ तवज्जो क्या है? डिजायर नेचुरल। अल्लाह कहते नहीं भाई, ये खुद ब खुद नहीं हुआ, मैंने अपनी मर्जी से मर्द को बनाया, उसकी ख्वाहिश पूरी करने के लिए औरत को, अपनी मर्जी से औरत को बनाया, उसकी जिंदगी में रंग भरने के लिए मर्द को। एक ही जिन्स के पैदा हो जाते तो जिंदगी में रंगीनियां बोलो ना हो। क्या ख्याल है भाई? अभी मैं आ रहा था ना, मैंने लोगों को बताया, मैं जब कतर के बिजनेस क्लास में आ रहा था तो एयर होस्टेस के अखलाक, इकोनॉमी के तो हमने देखे थे, बिजनेस के ये वाले बहुत खानदानी किस्म के अखलाक।
مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ میں امریکہ جا کے لوگوں کو بتاؤں گا جس کو گھر میں عزت نہ ملے نا، ایک دفعہ ایمریٹس یا قطر کے بزنس میں سفر کر کے دیکھیں، مشورہ ہے، ایک دفعہ کر کے دیکھیں، پتہ چلے گا عزت اور محبت کسے کی، بھلے آرٹیفیشل ہی ہے لیکن باہر جن کے گھر میں بہت سے لوگوں کی نہیں ہوتی نا۔ وہ ایک آدمی تو تھا نا، وہ تھوڑا میں بھی جذباتی ہو رہا ہوں، ٹاپک چینج کروں، تو وہ ایک آدمی تھا، یہ میں نے یہ پورا کرنا ہے، یہ ہے نا ماں باپ کے بعد ذرا میاں بیوی پہ بھی آنا ہے، آج کے بڑے مسائل چل رہے ہیں میاں بیوی، شوہر میاں نہیں رہا، وہ فرینڈ زیادہ ہے، میاں بنا اس میں کم ہے، بیوی بیوی نہیں رہی، وہ گرل فرینڈ بنا اس میں زیادہ ہے، نر مادہ بن گئے ہیں بھائی، مرد اور عورت مارکیٹ سے شارٹ۔ تو سیکولر لوگ تو سمجھ میں آتا ہے، جو اللہ کو مانتا ہے بھائی، اللہ کہتے ہیں میں نے نر مادہ نہیں بنایا، جوڑے بنائے ہیں، جوڑا بیوی کو بولتے ہیں بھائی صاحب، اور بیوی کے لیے میاں کو بولتے ہیں، تو ان کے کچھ حقوق ہیں ایک دوسرے کے اللہ نے لگائے ہوئے ہیں، پہلے وہ غزل سنا دوں میں، وہ جو ہے نا جن کی گھر میں عزت نہیں ہے اس پہ سنا دوں۔ دو آدمی تھے، ایک نے دوسرے سے پوچھا کہ تیری گھر میں کیسے گزر رہی ہے، بیچاری کی بہت بری گزر رہی تھی، لیکن اس نے اگر یوں کہہ دیتا کہ میں بیوی کا غلام ہوں تو بے عزتی ہوتی، تو اس نے بڑے بعض لوگوں کو بڑا تمیز سے آتا ہے نا بتانا، پوچھا کہ تیری گھر میں کیسے گزر رہی ہے، اس نے کہا کچھ نہیں، میں صبح اٹھتا ہوں تو چائے، چونکہ مجھے اپنی ہاتھ کی پسند ہے اس لیے چائے میں خود بناتا ہوں، چائے میں، اور جب بنا ہی رہا ہوتا ہوں تو ایک کپ اس میں زیادہ ڈالتی ہے، تیری بھابھی بھی پی لے گی، آپ لوگ کی مجھے پتہ ہے ایسے ہی گزر رہی ہے، آپ لوگ کی مجھے پتہ ہے ایسی ہی گزر رہی ہے۔ کہتا ہے پھر جو ہے بریڈ پہ میں مکھن بھی خود ہی لگا دیتا ہوں، پراٹھا بنانے کا ٹائم نہیں ہوتا، کیا بیگم کو بریڈ ہی کھانی ہوتی ہے تو وہ لگا دیا ایسے، پھر جب میں دوپہر لنچ تو میں آفس میں ہی کرتا ہوں، شام کو جب آتا ہوں تو چائے تجھے میں نے پہلے بتایا تھا میں خود بناتا ہوں، تو خود بناتا ہوں، پھر اس میں ایک کپ زیادہ ڈال دیتا ہوں، بیگم کو بھی پلا دیتا ہوں، پھر رات کا کھانا بھی یہ ہے کہ میں ہوٹل سے منگوا لیتا ہوں، تو جب منگوا ہی لیا تو بیگم بھی کھا لیتی ہے، وغیرہ وغیرہ نا ایسے کر کے نا۔ تو بتا تیری کیسی گزر رہی ہے، کہہ رہی گزر تو میری بالکل تو گزر رہی ہے معذرت کے ساتھ، لیکن مجھے ایسے بتانا نہیں آتا جیسے تجھے آتا ہے، مجھے ایسے بتانا نہیں آتا جیسے تم بتائے۔ جن کی اس طرح کی گزر رہی ہو، ایک دفعہ وہ قطر ایئر لائن میں بزنس کلاس میں سفر کرتے تو ایسے خاندانی اخلاق آپ کو نظر آئیں گے میرے بھائی۔ وہ ابھی ہمارے دوست جو میرے ڈرائیونگ کر کے نا مجھے انڈیانا سے ایئرپورٹ چھوڑنے آ رہے تھے نا، میں یہاں فلوریڈا کے لیے جب آ رہا تھا تو وہ موٹے سے نا انہوں نے میرے بیان میں یہ قصہ سنا تو مجھے کہنے لگے، بڑے اچھے اخلاق سے بات کرنے، کہہ رہے میں وہی نقل اتار رہا ہوں جو آپ کو قطر میں ایئر ہوسٹس کا سلوک تھا نا، میں نے کہا یہ اس چہرے پہ وہ سلوک اچھا میں نے کہا اس کے لیے ڈیزائن یہ والا، میں نے کہا ابھی تب ایسا نہیں ٹھیک ہے، آپ ابھی تب ٹھیک، وہ ڈیزائن کہاں سے لاؤ گے بھائی، میں نے کہا یہ والا نہیں چاہیے، آپ ایسے ہی ٹھیک۔ تو اللہ قرآن میں کیا کہتا ہے، میں ایک جنس بھی، فرشتوں کو ایک جنس بنایا نا، نہ ان میں مرد ہوتا ہے نہ عورت۔ اللہ نے انسان کی زندگی میں، مردوں کی زندگی میں رنگ بھرنے کے لیے زوجہ کو پیدا کیا، عورت کو پیدا کیا، عورت کی زندگی میں رنگ بھرنے کے لیے مرد کو پیدا کیا، پھر ایک دوسرے کی طرف ایسا میلان، وجعل بینکم مودہ، محبت سے اوپر کی چیز ہے مودہ، بے پناہ محبت پیدا کر دی۔ لوگ کہتے ہیں بھائی کہاں میاں بیوی میں تو لطیفے بنتے ہیں، محبتیں کہاں ہیں، وہ بھائی یہ فطرت ہے انسان کی، وہ تو لطیفے تو ویسے ہی ہنسانے کے لیے بن رہے ہوتے ہیں، چھوڑتے کیوں نہیں پھر، صحیح کیوں نہیں چھوڑتے تو پچھتاتے کتنا ہے۔ تو وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، بے پناہ محبت رکھ دی، اور پھر اللہ کہتے ہیں پھر اس سے تمہیں بیٹے پوتے دیے، بڑھاپے میں پوتے نواسے اور جوانی میں اولادیں، سے پتہ چلتا ہے بھائی اولاد اللہ کی نعمت ہے، پینلٹی نہیں ہے، سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے، اور دادا بننا اللہ کی نعمت ہے، پینلٹی نہیں ہے، جتنی جلدی دادا بنو اتنا اچھا ہے۔ جوانی میں نانا تو بن گئے، وہ جوانی کا تو مجھے نہیں پتا، آپ ہی بتائیں گے، خیر اپنی تعریف نہیں کرنی چاہیے، یہ میرے بال کلر سے کالے نہیں ہیں، بہت کالے ہیں، تو اتنی فی الحال میں رپورٹ پیش کر سکتا ہوں۔ تو جوانی میں کیا بن جاؤ، نانا دادا بنو، دیکھو جاپان میں دیکھ لو جا کے، یہاں بھی یہی حال، بوڑھے لوگ تنہائی میں کیسے
تنہا زندگی گزاری، فطرت سے بغاوت کی نا، خدا سے سارا زور سائنسی ترقی پہ لگا دیا، بڑے بڑے سائنٹسٹ بڑھاپے میں بندہ بلا رہے ہیں کرائے پر تنہائی دور کرنے کو۔ وہ بندہ کیا تنہائی دور کرے گا؟ کرائے پہ کوئی بندہ کرائے کا دوست کوئی دوست ہوتا ہے؟ بھائی تمہارا خونی رشتہ، پوتے نواسے چاہیے تمہیں بڑھاپے میں، بہویں داماد چاہیے تمہیں، یہ سب مارکیٹ سے کیا ہو رہے ہیں آہستہ آہستہ شارٹ، کیونکہ اللہ سے جنگ لڑ رہے ہو۔ بچے پیدا ہوں گے کھلائیں گے، اللہ کہہ رہے ہیں میں کھلا اتنا کھلا دیا، یداہ مبسوطتان، دونوں ہاتھ کھول دیے میں نے لوٹانے کے لیے۔ امریکہ میں بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ کھلاؤں گا کہاں سے میں؟ ہم پاکستان میں 18 پہ چل رہے ہیں اس وقت اسکور ہمارا غربت مہنگائی میں، اور تم امریکہ میں کہتے ہو کہ یار کھلائیں گے کہاں سے؟ بس کرو بھائی، مذاق کسی اور کے سامنے کیا کرو جا کے، شکر پیدا کرو اللہ کا، بہت دیا اللہ نے نعمتیں، نسل مت روکو، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اللہ کہتے ہیں بیوی بھی نعمت اور اولاد بھی نعمت، تو تنہائی دور کرنے کا بہترین طریقہ اولاد ہے، اور بڑھاپے میں اولاد اور اولادوں کی اولاد، یہ تنہائی دور کرنے کا فطری طریقہ ہے، رینٹے بندہ، یہ نیچرل نہیں ہے۔ تو اب مجھے ایک بات بتاؤ، ماں کی نعمت کس نے دی؟ اللہ نے۔ باپ کی نعمت کس نے دی؟ اللہ نے۔ پھر اللہ کہتے ہیں میں نے نعمت دی ہے تو اب میرا شکر ادا کرنا ہے، ان کے سامنے اف نہیں کرنا، ان کے قدموں میں جنت تلاش کرنی ہے۔ اسی طرح اللہ نے کہا کہ یہ جو مرد کے لیے عورت کو بنایا، عورت کے لیے مرد کو بنایا، یہ میں نے یہ احسان کیا ہے، لہذا جب دونوں کا نکاح ہوگا کچھ ذمہ داریاں اللہ عورت پہ ڈالے گا، کچھ ذمہ داریاں اللہ مرد پہ۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ سیکولر نعروں سے متاثر ہو کے کہتے ہیں میں آزاد ہوں، ہم کوئی غلام ہیں، وہ مقولہ مشہور ہوتا ہے ہم کوئی، تو غلط جگہ اس جملے کو فٹ کر رہے ہیں۔ عورت کہتی ہے میں انڈیویجول لائف گزارنا چاہتی ہوں، آپ مجھ پہ کوئی آرڈر نہیں چلا سکتے۔ وہ فراز شٹا، ہمارے ایک جاننے والے تھے، فراز نام تھا، بھائی کوئی فراز بیٹھا ہو تو معذرت، انہوں نے اپنی بیگم کو، بڑے لبرل سیکولر تھے نا وہ، انہوں نے اپنی بیگم سے کہا بیگم یہ جو بیویاں شوہروں کی خدمت کرتی ہیں اور سر کا تاج اور مجازی خدا، یہ مجھے بوسیدہ نعرے پسند نہیں، لائف کو انجوائے کرو، میں بھی انجوائے کروں گا، تم بھی کیا کرو گے؟ انجوائے۔ تو ایسا انجوائے کیا نا، ان کے گھر سے آوازیں آتی تھی، فراز صاحب جب بیگم کو کچھ سمجھاتے بیگم وہ کہتی او فراز شٹ اپ، یہ باہر آواز آتی ہوتی تھی۔ ہم نے کہا فل انجوائمنٹ چل رہی ہے، فل لائف کیا ہو رہی ہے۔ تو اللہ نے عورت کو بتایا کہ مرد میں نے پیدا کیا ہے، یہ نعمت کس نے دی ہے؟ جن کی بیچاریوں کی شادیاں نہیں ہوتی ترستی ہیں اور پھر بوائے فرینڈ تلاش کرتی ہیں، جو سیکولر لبرل عورتیں کہہ رہی نا ہمیں آدمی، ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بھائی پھر کیوں ٹک ٹاک پہ اپنی نمائش کرتی ہو؟ کیوں مردوں کو کیا کرنا ہے؟ اٹریکٹ۔ اس کا مطلب عورت کو آدمی کی ضرورت ہے، اور مرد کیوں ان کے چینلوں کو گھس گھس کے دیکھ رہا ہوتا ہے؟ اس لیے کہ اس کو عورت کی طرف اٹریکشن ہے۔ تو یہ جھوٹ بولنا چھوڑ دو کہ ہمیں ایک دوسرے کی ضرورت نہیں ہے، دونوں ایک دوسرے کے محتاج ہیں، دونوں کی زندگی ایک دوسرے کے بغیر کامل نہیں ہے۔ آدم علیہ السلام جنت میں تھے، آپ تو امریکہ جنت سے کم ہے، بہرحال کیا خیال ہے بھائی آپ کو؟ ہمیں یہاں ضرورت نہیں ہے، ایکچولی ہم لائف کو انجوائے کر رہے ہیں اور یہ وغیرہ وغیرہ۔ تو بھائی آدم علیہ السلام جنت میں تھے، وہ امریکہ سے بہت اوپر کی چیز ہے۔ وہاں آدم کا گزارا بیوی کے بغیر نہیں ہوا، وہاں تو بٹن دبانے پہ سب چیزیں مل رہی تھی، اور حوا کا گزارا بھی آدم کے بغیر نہیں۔ اللہ نے آدم کو پہلے پیدا کیا، حوا کو بعد میں۔ الٹا بھی کر سکتا تھا اللہ تعالیٰ، حوا پہلے آدم بعد میں۔ یہ بتا دیا کہ مرد کسی حد تک عورت کے بغیر گزارا کر سکتا ہے، لیکن عورت کو دنیا میں لانے سے پہلے مرد کا انتظام کرنا پڑے گا۔ نہیں آئی میرا خیال ہے بات؟ تبھی مرد شادی نہ کرے اس کو بھی نقصان ہوتا ہے، عورت نہ کرے زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اب جب اللہ نے یہ رشتہ دے دیا، جوڑ دیا، تو جو عورت اللہ کو مانتی ہے وہ کہتی ہے یہ کس کا احسان ہے؟ اللہ۔ لہذا اللہ نے مجھ پر جو شوہر کی ذمہ داریاں ڈالی ہیں بلا دلیل مانوں گی، اس کو بحث نہیں کروں گی۔
خواتین کو کہا جائے نا کہ شوہر سربراہ ہے، اس کی اطاعت کرو، اس کو رسپیکٹ دو، اس کی فرما برداری کرو، کبھی کبھار اونچی آواز سے ڈانٹ دے تو گھر کا سربراہ کر کے سمجھ کے کیا کرو بھائی، عورت شوہر کی غلام نہیں ہے اسلام میں، خوب سمجھ لو، ماتحت ہے۔ ماتحت ہونا الگ بات ہے، غلام ہونا، غلام تو باندیاں ہوا کرتی تھیں، باس ہے وہ گھر کا، کیا ہے وہ باس۔ آپ کی کمپنی میں کوئی باس ہوتا ہے، آپ اس کے غلام ہوتے ہیں۔ ایئر ہوسٹس جو مجھے اتنی تمیز سے بات کر رہی تھی، میری خالہ لگتی ہے وہ، بھائی باس کا آرڈر ہے تو باس کی اطاعت کر کے کوئی ذلت محسوس کر رہی ہے وہ نہ، باس کی اطاعت میں عار محسوس نہیں، بشرطے کہ باس مان لیا جائے، نہیں مانو تو پھر بولیں گے بھائی تو مجھے کون ہوتا ہے کہنے والا۔ یہی ایئر ہوسٹس باہر آ کے میں اسے بولوں دوبارہ چائے لے کر آئے کہ تمہارے باپ کے نوکر ہیں بھائی، جہاز سے اترتے ہی میں اس ایئر ہوسٹس کا نمبر لیتا کہ کائنڈلی دوبارہ ایسی چائے پلائے، وہ کہیں بھائی ختم، باس کا آرڈر تھا جب تک جہاز کے اندر چائے بھی ملے گی، رائتا بھی ملے گا۔ اس نے بولا انڈین ہوں میں، رائتا انڈین، اس نے بولا رائتا، مجھے پتہ نہیں چلا تھا چٹنی کو انگلش میں کیا کہتے ہیں، اس نے کہا رائتا، میں نے کہا رائتا۔ تو اب وہ بھی تو باس ہے بھائی، کیا وہ ذلت ہے، توہین ہے ایک باس کی فرما برداری کر رہی ہے؟ بھائی اللہ کے کہنے کے شوہر کو کیا مان لو، بولو باس مان لو، سربراہ مان لو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے عورت کو۔ عورت کہتی ہے نہیں ہم کیا ہیں، آزاد، ٹھیک ہے بھائی دنیا گزر جائے گی آپ کی، لیکن اللہ قیامت کے دن سب سے پہلے عورت سے حقوق العباد میں جو سوال کرے گا، کس کے بارے میں؟ شوہر کے بارے میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عورت جس کا شوہر مر گیا اور ناراض مرا، وہ عورت جنت میں نہیں جا سکتی۔ اسی طرح اللہ نے مرد کو بھی پابند کیا کہ یہ اللہ کی طرف سے گفٹ ہے، بیوی کی شکل میں، گرل فرینڈ گفٹ نہیں ہے، اسلام میں حرام رشتہ ہے، سمجھتے ہو؟ گرل فرینڈ کیسا رشتہ ہے؟ حرام۔ ولا متخذات اخدان، اللہ کہتے ہیں دوستیاں مت لگاؤ، پیغمبروں کی سنت ہے نکاح کرنا، گرل فرینڈ بنانا پیغمبروں کی سنت نہیں ہے، عذاب ہے اس پہ، بہت سخت سزائیں اسلام میں۔ نکاح پیغمبروں نے کی ہے بھائی۔ تو اب اللہ نے کہا ہم نے تمہیں زوجہ کی صورت میں جو گفٹ دیا ہے تو یہ کس کی کا احسان ہے؟ اللہ کا۔ اب اللہ نے اس کو تمہارا ماتحت بنا دیا تو اس ماتحتی کا ناجائز فائدہ نہ اٹھانا، سربراہی کا ناجائز فائدہ نہ اٹھانا، اس پہ اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ مت ڈالو، اس کو محبت دو، اس کو باندی اور غلاموں جیسا سلوک اس کے ساتھ بولو نہیں کرو۔ پاؤں کی جوتی، ماتحت ہونا الگ چیز ہے، لونڈی اور غلام ہونا الگ، وہ غلام نہیں ہے۔ دیکھو تبلیغ میں جب جاتے ہیں ایک کو امیر بناتے ہیں، وہ سربراہ ہوتا ہے نا، اب وہ ابے تبے شروع کرتے ہیں۔ روزے کی جماعت گئی، ایک کو سربراہ بنایا جاتا ہے کہ نہیں بنایا جاتا، اس کو تھوڑی سی عزت بھی دی جاتی ہے، امیر صاحب بلا رہے ہیں، امیر صاحب میں وہاں چلا جاؤں، امیر صاحب میں یہ کر لوں، یہ پوچھے جائے گا بھائی امیر کی اطاعت لازم ہے۔ تو اللہ میاں نے میاں کو گھر کا امیر بنا دیا، عورت کو کہا کہیں بھی جانا ہے بھائی اس کی پرمیشن لے کے جاؤ، کوئی گھر میں تمہارا رشتہ دار آ رہا ہے یا کوئی بھی آ رہا ہے اس کی پرمیشن سے آئے، وداؤٹ پرمیشن ناٹ، سمجھ رہے ہیں؟ جیسے تبلیغ میں اب امیر نے کہا میں چونکہ سربراہ ہوں، ہوئے یہ جوتے پالش کر لے رہے، تو یہ کیا ہو گیا بھائی، یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ سربراہی کا ناجائز فائدہ اٹھایا جا رہا ہے۔ آپ ابے تبے پر آ گئے یار، کوئی بھی سربراہ اس طرح سے بات نہیں کرتا، ملکوں کے سربراہ اگر اس طرح سے بات کریں لوگ ان کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بھائی آپ وزیر اعظم ہیں، صدر ہیں، اس کا مطلب تھوڑی کہ آپ ہمیں غلام بنانا، ٹھیک ہے رسپیکٹ دیں گے، ہم آپ کو عزت دیں گے، آپ آئیں گے تو رسپیکٹ ملے گی آپ کو۔ تو اللہ نے کہا کہ سارے حقوق اللہ نے مالی جتنے بھی حقوق ہیں مرد کے کندھوں پر ڈال دیے، کس کے لیے؟ خواتین کے لیے۔ اس لیے میں آپ سے ایک ریکویسٹ کر سکتا ہوں، میں کہاں ویسے بھی آرڈر نہیں دے سکتا، دیکھو اسلام کو پورا فالو کرو، آدھا فالو مت کرو۔ اسلام چاہتا ہے عورت گھر سنبھالے، گھر کا باہر کون سنبھالے؟ مرد۔ یہاں بہت رواج ہے، دونوں جاب کر رہے ہیں، کوئی ضرورت ہوگی میں اس کو ناجائز نہیں کہہ رہا، ناجائز نہیں، لیکن اسلام کا مزاج نہیں ہے، مزاج نہیں۔ غربت میں گزارا کرنا، اپنی سوسائٹی کا کلچر بناؤ۔ بھائی ہماری عورتیں ہوم ہاؤس وائف ہوتی ہیں، ہم لوگ کی پرمپرا ہے، ہماری کیا ہے یار، ہماری عورتیں گھروں میں ہوتی ہیں، بچوں کو پیدا بھی کرنا، سنبھالنا بھی، بھائی ہماری صحابہ میں یہی تھا۔ حضرت خدیجہ نے کاروبار کیا گھر میں رہ کے،
گھر میں رہ کے کریں آپ. گھر میں کون منع کر رہا ہے؟ پیسہ کمانا منع نہیں ہے عورت کے لیے. حضرت خدیجہ کے پاس بہت پیسہ تھا, لیکن عورت کرنا فی بیوتکن. اسلام فیملی سسٹم کو بچانے کی بات کرتا ہے, بہت اہمیت ہے. اور فیملی سسٹم جب تک مضبوط نہیں ہوگا, جب تک عورت گھر کے اندر نہیں ہوگی. کاش سمجھا پاؤں. اور اس میں عورت کا فائدہ ہے, نقصان نہیں ہے. عورت کو لوگ پھر پتہ کیا کہتے ہیں, مولانا لوگ چاہتے ہیں عورتوں کو گھروں میں قید کر دیں. بھائی گھر جیل خانہ نہیں ہے. قید جیل خانوں میں ہوتے ہیں. ہم پاگل ہیں, ہم باہر نکلتے ہیں, گھر یاد آتا ہے. جیل کسی کو یاد آتا ہے؟ کوئی قیدی نکلا 1 سال کے بعد کہہ رہے ہیں بہت وہ چرسی ہیروئن کی جو ساتھ بیٹھ کے ٹائم گزارا ہے, جیل بھی یاد آ رہے ہیں. وہ ہیروئن کی تو یاد آئیں گے, جیل نہیں یاد آئے گا کہ وہیں جا کے ان سے ملوں میں. تو یہ میڈیا کے نا پروپیگنڈے ہیں. گھر کو کیا بنا دیا؟ جیل خانہ. وہ بھائی وہ تبھی اللہ نے شادی شدہ عورت کے لیے محصنات کا لفظ استعمال کیا. حصن قلعے کو کہتے ہیں. قلعے کے اندر حفاظت ہوتی ہے, جو فوجی ہے وہ قلعے کے اندر محفوظ ہوتے ہیں. تو اللہ نے میرڈ عورت کو کیا کہا ہے؟ محصنات. محصنات ان کی جمع جو قلعے میں محفوظ ہو, مرد کی کسٹڈی میں محفوظ. محفوظ کا لفظ ہے, اسے میڈیا نے کیا بنا دیا؟ قید. بھائی قید تھوڑی ہے, وہ کوئی آقا تھوڑی ہے جس نے تمہیں غلام بنا کے رکھا ہے. تو اس کلچر کو پروموٹ کرو. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ بر وقت نکاح کرو, نسل بڑھاؤ, اور فیملی سسٹم کو کیا کرو؟ مضبوط. اللہ کو خاندانی آدمی پسند ہے. یعقوب علیہ السلام کا دیکھو کتنا بڑا خاندان تھا. کیوں؟ خاندان آپ کے کلچر کا محافظ ہے, خاندان آپ کے مذہب کا محافظ ہے. جن قوموں کے خاندان بڑھتے ہیں وہی قومیں دنیا میں سروائیو کرتی ہیں, ورنہ مارکیٹ سے قوم ہی ختم ہو جاتی ہے. ہر آدمی انڈیویجول لائف گزارتا ہے. میں اور نہیں بھائی, آپ نہیں, آپ کے ابا بھی ہیں, آپ کی اماں بھی ہیں, آپ کی بیگم بھی ہے, آپ کے بچے بھی ہیں, آپ کے بھائی بھی, آپ کی بہن بھی. اس پورے حصار میں اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے. اپنے بچوں کو بھی محروم کر دیا. بہن بھائی نہیں ہے بچوں کے پاس کھیلنے کے لیے. جب بچوں کے بہن بھائی ہوتے ہیں, کثرت سے ہوتے ہیں, اولادیں ہوتی ہیں, ان کو لائف کو انجوائے کرتے ہیں. ہر چیز کو پیسہ آپ کو ہر چیز بنا دیا ہے. ہر چیز کس کو بنا دیا ہے؟ پیسے. تو اللہ نے زوجہ کی صورت میں نعمت دی, تو اس کا حق کیا رکھا مرد پہ؟ بھائی پہلی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں, الفاظ نہیں, فرمایا پوری سیدھی دنیا میں کوئی عورت نہیں ہو سکتی. یہ عورت کے فیور میں. مرد نہیں ہو, آج کل پورے سیدھے ہوتے, تو عورت بیچاری کہاں سے ہوتی؟ تو یہ اس لیے کہ بھائی کچھ نہ کچھ خامیاں برداشت کر کے زندگی کی گاڑی چلے گی. یہ جو لوگ کہتے ہیں میں گھر جاتا ہوں ایک صاحب ہے بڑے فنڈر, میں بیگم صاحب ہماری انگلیوں پہ اشارے پہ جو کبھی ہماری نافرمانی کا بھائی تو چھوڑ داؤں کسی, ہم لوگ اتنے لڑکے ہمیں پتہ ہے کیا ہوتا ہے گھر میں جا کر, تو ہمیں سمجھا رہے ہیں پورا سیدھا دنیا میں میرے بھائی گزارا چلانا پڑتا ہے. دیکھو ایک واقعہ سنا کے بس بیان کو خاتمے کی طرف لے کے جاتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت زینب کی باری تھی, تو حضرت عائشہ نے حلوہ بنا کے بھیج دیا. حضرت عائشہ کی باری تھی, حضرت زینب نے حلوہ بنا کے بھیج دیا. حضرت عائشہ نے وہیں توڑ دیا زمین پہ. نبی نے کتنا برداشت کر کے فرمایا غارت امکم, تمہاری ماں کو غیرت آ گئی, بس اور کچھ نہیں. ہم کہتے ہیں, ہم اگر اپنے دوست کو بتا رہے ہوتے ہیں نا میری بیگم نے برتن توڑا, میں نے رکھ کے چماٹ مارا, کیا خیال ہے؟ یہ بتاتے ہیں نا, ابے تیرے بھائی کیوں بتا رہا ہے؟ تیرے بھائی کو جب غصہ آتا ہے تجھے تو پتا ہے تیرے بھائی کا میٹر, تجھے پتا ہے تیرے بھائی کو جب غصہ آتا ہے برداشت رکھ کے کیا لگا دیا. تو بھائی اگر یہ رکھ کے چماٹ اور رکھ کے ہر وقت گھر میں جب آدمی آئے, بچوں کو بیوی کو خوشی ہو, اس کا مطلب کامیابی ہے. جب گھر میں آئے وہ کانپنا شروع کر دیں, سمجھ لو چنگیز خان نے بغداد پہ حملہ کر دیا ہے, ہلاکو خان نے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ یہاں بہت ساری خواتین کی وہ شکایت ہے کہ میاں ٹائم نہیں دیتے. یہ کامن ہے شکایت, کیونکہ باہر رن رلیاں بہت ہیں, بہت. میاں کے ادھر ادھر پتہ نہیں کتنے تعلقات ہیں, موبائل پہ وسیم غفار کے نام سے کیا کیا سیو کیا ہوا ہے, بہت کمپلینس ہیں. بھائی یہ غلط ہے,
دنیا میں عیش کر لو، عیاشی کر لو، لیکن اللہ نے جو قرآن کی آیت پڑھی تھی نا، هل اتى على الانسان حين من الدهر، اللہ کہتے ہیں کچھ بھی نہیں تھے، میں نے مختلف چیزوں کو جمع کر کے تمہیں انسان بنا کے ماں کے پیٹ سے باہر نکالا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ هل اتى على الانسان حين من الدهر نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، ہم چاہتے تھے تمہیں آزمائیں کہ تم شکر گزار بنتے ہو، ہمیں یاد رکھتے ہو یا ہمیں بھول جاتے ہو، اس لیے ہم نے تمہیں کیا کیا کہ فجعلناه سميعا بصيرا، سنتا دیکھتا بنا دیا ہم نے تمہیں، تاکہ ہماری نشانیوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھو اور ہماری آیات کو اپنے کان سے سنو، اس کے بعد تمہاری مرضی، شکر گزار بنو، میری مان کے چلو، اما کفورا، یا اپنی مان کے چلو، تمہاری مرضی۔ دونوں راستے میں نے تمہارے لیے کھول دیے ہیں، غلط راستہ بھی اور صحیح راستہ بھی، دونوں کھول دیے اللہ نے۔ اور یہ جنگ اسی کی ہے کہ ہم شکر گزار بنتے ہیں۔ شکر گزار کا مطلب اللہ کے احسانات مان کے اس کی ماننا شروع کر دیں، اس کو اللہ شکر گزار کہتا ہے۔ الحمدللہ کی تسبیح پڑھنے والے کو شکر گزار نہیں کہا جاتا۔ بھائی صبح شام تھینک یو کرتے رہو، مانتے ہو نہیں۔ باس آپ سے کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ جو ہے ایسا کریں، یہ چیک ہے ذرا فلاں جگہ سے کیش کرا کے لیں، باس سے کہتے تھینک یو، شکریہ، وہ کہے گا بھائی صاحب کام جو کر رہا ہوں وہ تو کرو نا، آپ کہیں تھینک یو، پھر تسبیح تھینک یو، شکریہ، تھینک یو، شکریہ، نائس ٹو میٹ یو، ٹھیک ہے، یہ سارے کلمات۔ وہ کہے گا بھائی صاحب تو یہ چھوڑ دے، جو کام میں کہہ رہا ہوں وہ کر لیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا بھی تسبیح بھی پڑھنی چاہیے، بہت ضروری ہے، اس سے اللہ کی یاد تازہ رہتی ہے۔ لیکن اصل شکر گزاری کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے نماز پڑھو صبح اٹھ کے، تو ہم کیا کہیں بھائی کافر سوتا رہے گا، اسے کوئی غرض نہیں ہے۔ مسلمان اللہ اکبر کی صدا پہ جاگتا ہے اور مسجد کا رخ کرتا ہے، اللہ کے سامنے سجدہ کرتا ہے، پھر ظہر کا وقت، پھر عصر کا وقت، پھر مغرب کا وقت، پھر عشاء کا وقت، پھر آپس کے حقوق بھی ادا کرتا ہے۔ مسلمان بیوی سے محبت اس لیے نہیں کرتا کہ میرے نیچرل ہے، کہتا ہے بھائی کس کا حکم ہے؟ اللہ کا حکم ہے۔ مسلمان عورت شوہر سے محبت اس لیے نہیں کرتی کہ آج کل یہ بھی ہے کہ مجھے محبت نہیں ہے تو میں کیا کروں، نیند بھائی آپ کرنی پڑے گی، آپ کو باپ سے محبت نہیں ہے پھر بھی کرنی پڑے گی، ماں سے محبت نہیں ہے پھر بھی کرنی پڑے گی، یہ آپشنل نہیں ہے، آپشنل تھوڑی ہے کہ آپ کو رائٹ دے دی اللہ تعالیٰ نے، نہ بھائی، ہاں ظالم ہے میاں ایک الگ بات ہے، پھر وہ تو خلا ولا اور وہ سب چیزیں ایک الگ چیزیں، اس میں بھی بہت شریعت نے اس کو برا سمجھا ہے، ذرا ذرا سی بات پہ طلاقیں دی جا رہی ہیں، مانگی جا رہی ہیں، اچھا کام تھوڑی ہے۔ تو یہ سارے حقوق جو ادا کرے گا، تو بس ایک آیت پڑھ کے بیان ختم کرتا ہوں۔ شیطان نے اللہ سے کیا کہا تھا کہ لا تجد اکثرهم شاکرین، اے اللہ تو نے مجھے مہلت دے دی نا قیامت تک، اب میرا چیلنج ہے ان میں سے اکثر کو تو دیکھے گا تیرا شکر نہیں ادا کریں گے۔ تو شیطان ہمیں ناشکرہ بنانا چاہتا ہے، اور ناشکرے کی ڈیفینیشن اللہ کی نظر میں یہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں سے بدسلوکی کریں، یہ بھی ہے، اصل یہ ہے کہ کس کو مانے؟ اللہ کو، اور ان نعمتوں کو اللہ کی دین مانے، اور پھر اللہ کی دین مان کے، اللہ کی عطا مان کے اس کے احکام کو فالو کریں۔ جو سمجھتا ہے کہ نیند خدا کی نعمت ہے، وہ نیند قربان کر کے فجر کی نماز پڑھے گا۔ جو سمجھتا ہے دولت اللہ کی نعمت ہے، وہ نماز کے وقت دکان کو بند کر دے گا۔ جو سمجھتا ہے میری جوانی اور مجھے جو مرد بنایا اللہ کی نعمت ہے، معذرت کے ساتھ وہ داڑھی رکھنے کی بھی کوشش، بولو بھائی، کرے گا۔ جو عورت سمجھتی ہے مجھے حسن اللہ نے دیا ہے، عورت بنایا، اللہ کچھ اور بھی بنا سکتا تھا۔ کتنے بیچارے جو ٹرانسجینڈر ہوتے ہیں ترستے ہیں، میرے پاس آئے ہیں، کتنے رو رہے ہیں، ہماری زندگیوں میں رنگینیاں نہیں ہیں، جذبات نہیں ہیں۔ عورت اللہ نے بنایا، اس کو ایک حکم دیا پردہ کرے، کیا کرے؟ اس کی زینت صرف اس کے شوہر کے لیے، کسی اور کے لیے اس کی زینت نہیں ہے۔ وہ اگر نہیں کرتی پردہ تو اللہ کے دفتر میں وہ ناشکری ہے۔ سمجھتے ہو کیا ہے ناشکری؟ دیکھو ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بیان دیا ہے نا بڑا زبردست کہ ہم عورت کو پردہ کرنے سے نہیں روکیں گے۔ یہ بیان کیوں دیا؟ اس لیے دیا، اچھا بیان ہے، اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ اس لیے دیا کہ یہاں کے جو ایک سیاسی لیڈر کو یہ بات معلوم ہے کہ مسلمان عورتیں پردہ کرتی ہیں، یہ کتابوں میں نہیں پڑھا تھا، یہ اپنی
یہ چلتے پھرتے دیکھا ہے. اگر یہاں آپ لوگ آ کے ہماری خواتین پردہ ہی اتار دیں تو اسلام کو ریپریزنٹ کون کرے گا؟ اتنی خواتین پردہ کریں، اتنی خواتین پردہ کریں کہ بات پھیل جائے یہاں کے سیاسی لیڈروں میں، بھائی ان کے مذہب کا ایسا حصہ ہے جس سے یہ دستبردار نہیں ہو سکتے. جیسے ہمارا رمضان آتا ہے، سب کو پتا ہے بھائی رمضان ہے. عید آتی ہے، سب کو پتا ہے عید ہے. ایسی عورت کو سب کو پتا ہے یہ پردہ کرے گی، سب کو پتا ہونا چاہیے کیا کرے گی، پردہ کرے گی. تو وقت مکمل ہو گیا ہے، بس ہو گیا ٹائم. نماز کتنے بجے؟ اچھا 10 بجے. بس بات کو سمیٹ رہا ہوں میں. دیکھو آپ غیر مسلم اسٹیٹ میں رہتے ہو، جتنی نعمتیں، یہ یہاں رہنا بھی ایک نعمت ہے. یہاں رہنا بھی کیا ہے؟ ایک نعمت ہے. یوسف علیہ السلام کا واقعہ اکثر میں بیان کرتا ہوں. یوسف علیہ السلام ایک غیر مسلم اسٹیٹ میں تھے جس کو مصر کہا جاتا ہے، لیکن یوسف علیہ السلام نے مصر کی بدخواہی نہیں کی ہے، خیر خواہی کی ہے. ایسی پالیسیاں مصر کی گورنمنٹ کو بنا کے دی جس سے مصر کی حکومت قحط سے ہلاک ہونے سے اور وہاں کی عوام بچ گئی. تو غیر مسلم اسٹیٹ کو سپورٹ کیا. کیوں؟ جب عزیز مصر کی بیوی نے حضرت یوسف پہ خیانت کی کوشش کی ہے تو کیا کہا؟ انہو ربی، اس کا جو شوہر ہے نا اس نے مجھے اچھا ٹھکانہ دیا ہے، اس محل میں اچھا ٹھکانہ دیا، میں اس کے ساتھ خیانت نہیں کر سکتا. حالانکہ غیر مسلم ہے. بھائی میں تو کنویں میں تھا، مجھے نکال کے محل میں رکھ لیا. بھائی آپ سب زیادہ تر غریب ملکوں سے آئے ہوئے لوگ ہو، تو آپ ایک لگژری لائف گزار رہے ہو. یہاں پہ مٹی میں ایک ہفتے سے میں نے یہ دھویا نہیں ہے، ایک مٹی کا نشان نظر نہیں آ رہا. انڈا موڑ پہ ایسی سچویشن نہیں ہے. روزانہ سروس کروانی پڑتی ہے اپنی، نہانے سے کام نہیں چلتا. گٹر لائنیں کے چشمے بہ رہے ہیں. اللہ، ہمارے ملک بہت اچھا ہے لیکن کیا کریں، مینجمنٹ ہماری کیا ہے. میں ملک کی برائی نہیں کر رہا، حکمرانوں کو توجہ دلا رہا ہوں. یہاں ہمیں گٹر ہی نظر نہیں آ رہے، ڈھکن پتہ نہیں ہے ہوتے ہیں نہیں ہوتے، کیا ہو رہا ہے، کس طرح کی بنائی ہیں ان لوگوں نے. ایک ہفتے سے زیادہ ہونے والا ہے مجھے امریکہ میں، یہ بالکل سفید اسی طرح سے چمک رہی ہے. حالانکہ گھوم بھی رہا ہوں، جا بھی رہا ہوں، ادھر بھی جا رہا ہوں، ادھر بھی جا رہا ہوں، لیکن مٹی نظر نہیں آ رہی. بھائی مٹی نظر نہیں آ رہی. تو آپ ایسی لگژری لائف گزار رہے ہو، علاج ہے اور گورنمنٹ کی طرف سے اتنی سہولتیں ہیں. تو من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں ہے. یوسف علیہ السلام نے عزیز مصر جو کافر تھا اس کا شکر ادا کیا، اس کی گورنمنٹ کو پالیسیاں بنا کے دی. تو آپ کو بھی اس گورنمنٹ کا شکر گزار رہنا ہے. ایسے مذہبی اسکالر جو آپ اشتعال انگیز تقریریں کر کے آپ کو بھڑکائیں ورغلائیں، مخلص ہو سکتے ہیں لیکن نادان دوست ہوں گے. میں نہیں کہہ رہا وہ سارے 2 نمبر ہیں، ہو سکتا ہے اخلاص ہو لیکن نادان دوست ہوں گے وہ آپ کے. کبھی ان کی باتوں میں مت آنا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ جو اسلام دشمن ہے وہ چاہیں گے آپ کو الٹا کام کرو، یہاں ایسا کام کرو کہ آپ پہ پابندیاں لگیں. آپ یہاں کی گورنمنٹ کو بتاؤ ہم آپ کے خیر خواہ ہیں، جتنے بھی جائز کام ہیں ہم اس میں آپ کو سپورٹ کریں گے اور ٹیکس دیا کرو. ان کے لیے تو سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے کہ مجھے یورپ جا کے پتا چلا ان کی گورنمنٹ کے لیے سب سے بڑا مسئلہ ہی ٹیکس ہے. گورنمنٹ ٹیکس نہیں دیتے، کھا جاتے ہیں. وہاں یہی پتا چلا سب سے زیادہ سہولتیں دبا کے لے رہے ہیں. یعنی ٹیکس والی سہولتیں جو وہ دبا کے لے رہے ہیں، جب حق دینے کی باری آتی ہے تو اس میں ڈنڈی مارتے ہیں. قرآن میں کتنی بڑی وعید ہے، تباہ ہو جائیں وہ لوگ. ویل للمطففین، جو حق لے دیتے وقت پورا حق لیتے ہیں، حق دیتے وقت کیا کرتے ہیں، گڑبڑ کرتے ہوئے ڈنڈی مارتے ہیں اس کو. تو آپ کو یہاں ٹیکس بھی دینا ہے بھائی، اچھے بچوں کی طرح رہنا ہے، تو اس کا آپ کو شکر گزار کرنا ہے. سمجھتے ہو؟ اور چند کام بس آپ نے کرنے، بس پھر بات ختم کر رہا ہوں. دیکھو یہاں آپ کے لیے اپنے دین اور مذہب کی حفاظت بہت مشکل ہے. اگر آپ نے چند کام نہ کیے برباد ہو جاؤ گے. دنیا مل جائے گی، دنیا تو بھائی فرعون کے پاس بھی بہت زیادہ تھی. کیا خیال ہے؟ قارون سے زیادہ پیسہ کما سکتے ہو ہے بھائی؟ آپ کے خزانوں کی چابیاں آپ کی گاڑی میں چلتی ہیں، بس خزانہ ہی ٹوٹل گاڑی ہوتی ہے اور کیا. ایک گھر ہو گیا، گاڑی ہوگی. قارون کے تو خزانوں کی چابیاں لوگ لے کے چلا کرتے تھے. برباد ہو گیا. کامیاب وہ ہے جو اللہ کو مانے اور اللہ کی مانے. تو اس کے لیے آپ کو چند کام کرنے ہیں. نمبر 1، کوشش کیا کرو گھر مسجد کے قریب لو.
صحیح ہے؟ کوشش کیا کرو گھر مسجد کے قریب۔ نمبر 2، کسی بھی مسجد میں تبلیغ والے ہیں ان سے رشتہ بنا کے رکھو۔ خواتین کی جماعتوں میں بھی نکالو اپنی مستورات کو۔ دیکھو تبلیغ سے اتنا کام، تبلیغ کا کام بہت سمپل ہے، کوئی پیچیدگیاں نہیں ہے، ورنہ بہت بڑے مسائل میں بھی پھنس جاتا ہے آدمی۔ ٹانگیں چھوڑی، ٹانگیں پکڑی، زور سے آمی کا استعمال، ادھر ہاتھ ادھر ہاتھ، جھگڑوں میں برباد ہی ہو جاتا ہے آدمی۔ ہمارے یہاں تو بہت کر رہے ہیں۔ تبلیغ میں نماز کو فوکس کیا جائے گا، دائیں بائیں نہیں جانا۔ تو اپنی مستورات کو جماعت میں نکالو، تمہیں واضح تبدیلی نظر آئے گی۔ جب تم اپنی بیگم کو لے کے جماعت میں نکلو گے نا، بیگم نہیں ہے تو بنا لو جلدی سے، ٹائم نہیں لگتا اس میں، کام بھیجو بنا دو، تو اس کو پھر لے کے جماعت میں نکلو، تمہیں واضح پتہ چلے گا کتنا فرق آیا ہے۔ بڑے بڑے سخت اور پتھر دلوں کو تبلیغ نے چینج کر دیا۔ بہت سادہ سی دعوت ہے، کچھ بھی نہیں، دین اللہ کی محنت، اور اللہ سے سب کچھ ہوتا ہے، غیر اللہ سے بہت سادہ ہے، لیکن یہ اتنا سادہ نہیں ہے جتنا آپ سمجھ رہے ہو۔ ایک انگریز نے کتاب لکھی تبلیغ جماعت میں، اس کتاب پہ لکھا اتنا بڑا نیٹ ورک اور یہ اور ریون میں اجتماع اور بنگلہ دیش کا اجتماع، زبردست اس نے لکھا یار سارا اپنا پیسہ خرچ کرتے ہیں، اپنی جان اپنا مال، اور ایک امیر ہوتا ہے کوئی MBA بھی نہیں کیا ہوا تو اس نے پھر بھی وہ جماعت کا مینیجر بن کے سال کی جماعتوں کو بغیر پڑھنے کے واپس لے آتا ہے، اور کوئی گلے میں ہار وار نہیں ڈلتے اس کے، سارا فری پکڑ کا ہو رہا ہے۔ اور کمال کی بات ہے سیاسی تنظیم بھی نہیں ہے، کوئی ان کو ووٹ بھی نہیں چاہیے۔ آخر میں اس نے ایک جملہ لکھا کہ ڈر یہ ہے کہ ان کا سیاست میں نہ آنا کوئی بہت بڑی سیاست ہو۔ یعنی اس کو حیرت ہو رہی تھی کہ اخلاص کے ساتھ اتنا بڑا نیٹ ورک چل کیسے رہا ہے، اتنا بڑا نیٹ ورک صرف اللہ کے لیے کیسے چل رہا ہے۔ تو بھائی کبھی اس گورے سے کہو خوشبو لگا کے آؤ، ہم آپ کو بتائیں گے۔ گلگت میں مجھے کسی نے بولا تھا کبھی خوشبو لگا کے آؤ، تو بس مجھے یاد ہو گیا۔ تو آپ نے تبلیغ والوں سے اپنی مستورات کا، اپنی گھر کی خواتین کا اور اپنا تعلق توڑنا ہے یا جوڑنا ہے؟ جوڑنا ہے میرے بھائی۔ تیسری بات، جتنے بھی مذہبی ایونٹ ہوتے ہیں ان میں شرکت کرنی ہے، رمضان میں ہوتا ہے تاکہ آپ کا مذہب سے رشتہ مضبوط۔ چوتھی بات، اپنی مدر لینگویج سے رشتہ نہیں، بھلے اردو نہ ہو، پنجابی ہو، پشتو ہو، اپنے بچوں کو اپنی مدر لینگویج سکھاؤ۔ ہمارے جن رشتہ داروں نے یہاں کے آباد ہوئے ان کا رشتہ ہی رشتوں سے ختم ہو گیا، بچوں کا جانتے ہی نہیں ماموں کون، چچا کون، پھپھا کون، تایا کون۔ جب اپنا رشتہ ختم تو مذہب سے رشتہ بھی بہت کمزور ہو جائے گا۔ بھائی انگلش تو آپ یہاں فر بول ہی رہے ہو، سیکھ ہی جاؤ گے، وہ بھی ضروری ہے، لیکن یہاں بتانا تو اس کی وہ ویلیو نہیں ہے نا، تو سب سیکھتے ہیں۔ اپنے بچوں کو اردو سے رشتہ جوڑو، سمجھتے ہو؟ اردو سکھاؤ ان کو باقاعدہ۔ کتنے کام ہو گئے؟ 4 کام ہو گئے۔ 5واں کام، بھائی اپنے گھروں میں ٹائم دیا کرو، ورنہ بچے تمہارے ہاتھ سے نکل جائیں گے۔ ایک چٹکلا سنا دوں، ایک آدمی ٹرین کی پٹری پہ، گاؤں کے لوگ، ہمارے یہاں ہوتا ہے گاؤں کے لوگ اکثر ٹرین کی پٹری پہ کیا کر رہے ہوتے ہیں، استنجا وغیرہ وہ وغیرہ وغیرہ، آپ سمجھ رہے ہو مسئلہ ہے، مناسب نہیں ہے۔ اب گورنمنٹ بار بار بورڈ لگاتی بھائی یہ ٹرین ہے کسی بھی وقت آ جائے گی، تو ایک دن کسی نے تختی لگا دی کہ آپ روزانہ ٹرین کے ٹریک پر ہاتھ سے تشریف دھوتے ہیں، کسی دن تشریف سے ہاتھ نہ دھونے پڑے۔ اچانک ٹرین آ گئی تو تشریف سے ہاتھ دھونے۔ تو بھائی گھر میں بچوں کو ابھی ٹائم دے دو، ورنہ بچوں سے ہاتھ دھونے پڑ جائیں گے۔ بچے پھر آپ کو ابو نہیں کہیں گے، بولیں گے وسیم آ رہا ہے۔ اور بھائی جو لوگ نہیں زیادہ دیتے نا، بڑھاپا خطرناک گزرتا ہے ان کا، بچوں کو محبت ہی نہیں ہوتی، لگے ہوئے ادھر ادھر شراب کباب میں ادھر ادھر گھوم رہے، بچہ ہو گیا، بیگم کی ذمہ داری ہے، چھوڑو سنگل مدر والا سٹیٹس، نہیں بھائی، یہ زندگی ہم برداشت نہیں افورڈ کر سکتے، سمجھتے ہو؟ یہ ٹائم دو، بچوں کو محبت دو، بیٹھا کرو ان کے ساتھ، گپ شپ لگایا کرو، نصیحتوں والا ٹائم نہیں، کبھی کبھار نصیحتیں گی، ایسا نہ بچے کہ جب آتے ہیں ابا جو ہے نا بٹن دبا کے ریڈیو پاکستان شروع ہو جاتا ہے ان کا، ایسے ہی گپ شپ ان کے ساتھ، پھر نصیحتیں اثر کرتی ہیں۔ تو یہ چند کام ہم سب نے کرنے ہیں۔ تو آپ یہاں پر اپنے دین کے جلدی شادیاں کی امپورٹنٹ ہے، سب سے اہم اس میں جلد اپنے بچوں کی جلدی نکالنا، لڑکی کا بھی لڑکے کا بھی، اور نسل مت روکو، نسل مت روکو، اس سے بہت نقصان ہوتا ہے۔ میں جو اتنا نسل کی بات کرتا ہوں، بہت ساری برائیاں جنم لیتی ہیں نسل روکنے سے۔
دیکھو انگریزوں میں جو خاندانی سسٹم تباہ ہوا اور جو ڈپریشن خودکشی آئی ہیں وہ اسلام چھوڑنے کا اثر اس میں کم ہے، فیملی سسٹم تباہ ہونے کا اثر زیادہ ہے۔ تو اسلام فیملی سسٹم کو مضبوط کرتا ہے۔ اسلام چھوڑا انہوں نے، عیسائیت بھی چھوڑی، یہودیت چھوڑی، نتیجہ کیا نکلا؟ عیسائیت پروموٹ کرتی ہے نا فیملی سسٹم کو، تمام آسمانی مذاہب خاندان کو سپورٹ کرتے ہیں، خاندان ہونا چاہیے۔ جب انہوں نے عیسائیت سے پیچھے ہٹے ہیں تو اس سے فوراً ڈپریشن نہیں پیدا ہوئی، خودکشیاں نہیں، عیسائیت سے پیچھے ہٹنے کے نتیجے میں گرل فرینڈ بوائے فرینڈ سیٹ اپ آیا، جس کو عیسائیت پروموٹ نہیں کرتی، چرچ پروموٹ نہیں کرتا۔ چرچ کہتا ہے زنا حرام ہے، لیکن جب عیسائیت سے دستبردار ہوئے، سیکولر بنے، لبرل بنے، چرچ سے صرف ہفتے اتوار تک کا تعلق قائم رکھا تو فیملی سسٹم تباہ۔ اس سے ڈپریشن آئی ہے۔ جاپان میں خودکشیوں کا ریشو تنہائی کی وجہ سے ہے، تنہائی کاٹ کاٹ کے کھاتی ہے انسان کو، سمجھتے ہو؟ تو اس لیے میرے بھائی اپنے بچوں کی جلدی اللہ پہ توکل کر کے شادی کرا دیں، انسان کے بچے بن جائیں گے، ورنہ کیا بن رہے ہیں ہم سب کو پتہ ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين۔ اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔